سحپہر کا وقت ہو رہا تھا۔ آج کیسری حویلی کا ماحول کچھ خوابناک سا لگ رہا تھا۔ اوپر آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ سورج نکلنے اور آسمان میں اپنی شعاعیں بکھیرنے کے لیے ان بادلوں کا پھٹنا ضروری تھا، اور وہ پھٹ کر برسنے لگے تھے۔ ہلکی ہلکی بوندیں حویلی کے گارڈن میں ہر پتے پر موتیوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ زری باہر نکلنا نہیں چاہتی تھی، مگر اندر رہنے میں بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ لان میں آ گئی۔ ایک لمحے کے لیے پچھلا ہوا واقعہ اس کے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ کمشنر کا اس کا ہاتھ پکڑنا، اس کے بال کھینچ لینا، مگر وہ تو اب اپنے پیروں پر چلنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ یقیناً خدا بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ بارش نے زور پکڑا اور ایک ہی لمحے میں وہ پوری طرح بھیگ گئی۔ میرے پاس تو اور کپڑے بھی نہیں ہیں، اس نے اپنی شرٹ کو دیکھ کر آہستہ سے کہا۔ وہی شرٹ جو اس نے دی تھی۔ ابھی تو ویسے بھی گیلا ہو گیا، چلو بارش انجوائے کرتے ہیں۔ آواز اس کے اندر سے آئی تھی۔ وہ جو لان کے کونے میں کھڑی تھی اب لان کے درمیان میں آ گئی، بازو پھیلائے ہلکے ہلکے گھومنے لگی۔ کچھ لمحے واقعی سکون کے ہوتے ہیں، جب ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں، کس لیے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ جیسے آج آسمان سے گرتی ان بوندوں میں وہ خود کو بھول گئی تھی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ زمین پر پانی بہنے لگا تھا۔ ہر گرتا قطرہ ایک ایسا ریتھم بنا رہا تھا جو روح کو تازگی دے رہی تھی۔ اس کے بال چہرے سے چپک گئے تھے۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا، آنکھیں کھولی اور حد تو تب ہو گئی جب اس کی سبز زیتونی آنکھوں پر قدرت کا گمان اتر آیا۔ ٹھنڈ سے اس کے نازک ہونٹ پنکھڑیوں کی طرح کانپ رہے تھے، مگر وہ اور دیر کھڑے رہنے کی ہمت رکھتی تھی۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ اس دنیا میں مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلی کافی ہوں۔ وہ یہ جملہ جس شدت سے اس نے کہا واپس ٹکرا کر اسی کے کانوں میں گونج گیا۔ میں کمزور نہیں ہونے والی، چاہے میں کتنی ہی اکیلی ہو جاؤں، میں لڑ کر رہوں گی۔ آسمان نے بھی اس کے ارادوں کی پختگی سن لی تھی۔ وہ سر کو دائیں بائیں جھٹکنے لگی، پانی کی بوندیں ادھر ادھر بکھر گئیں۔ اس کا ایک آنسو بارش کے پانی میں گھل کر بہہ گیا۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ اپنے دل کا بوجھ نکال رہی ہے، سوائے اس کے کوئی سننے والا نہیں، مگر وہ کب سے سینے پر ہاتھ باندھے اس کی ذات میں ڈوبا کھڑا تھا۔ ہوش تو اسے تب آیا جب وہ اپنی تنہائی سے باتیں کرنے لگی، اور وہ بھی اسے دیکھ چکی تھی جو انٹرنس میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بہتے آنسو جنہیں وہ بارش میں چھپا رہی تھی تھم گئیں۔ جو میں نے کہا کیا اس نے سن لیا؟ دل کی دھڑکن گھوڑوں کی طرح دوڑنے لگی۔ نہیں سننا چاہیے تھا۔ وہ فوراً اس کی طرف پیٹ کر گئی۔ جسم بری طرح کانپ رہا تھا، وہ اپنے بازوؤں کو سہلانے لگی۔ اس نے چاہا کہ امان کیسر بغیر اس سے بات کیے چلا جائے، کیونکہ وہ رو رہی تھی۔ وہ اپنے اکیلے پن سے کمزور پڑ گئی تھی، اور اس میں اتنی سکت نہیں بچی تھی کہ اس کے سامنے خود کو سنبھال پاتی۔ اندر چلو۔ وہ کب اس کے پاس آ گیا اسے اندازہ تک نہیں ہوا۔ آپ جائیں، میں کچھ دیر میں آ جاؤں گی۔ بارش رک گئی تھی کیونکہ اس کے اوپر امان نے چھتری تان دی تھی۔ بیمار ہو جاؤ گی ذروہ ملک، اندر چلو، دیکھو تم بری طرح کانپ رہی ہو۔ آپ کو کیا ہے؟ جائیں، مجھے کچھ تو اپنی مرضی سے کرنے دیں۔ تلخی میں آنسو چھپانے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ میرے سامنے اس طرح پیٹ کر بات نہیں چلے گی۔ اندر آؤ، اگر رونا ہے تو رو لو، میں نہیں روکوں گا۔ اس نے زبردستی اپنی نظر کا زاویہ بدلا۔ بار بار نظریں بھٹک رہی تھی کیونکہ اس کی شرٹ پوری طرح اس کے جسم سے چپک چکی تھی۔ پتہ نہیں ان آنکھوں میں لیزر فکس کروائے تھے یا کیا، دنیا کی کوئی بات اس آدمی سے چھپ نہیں سکتی تھی۔ وہ خود پر 100 لعنتیں بھیجنے لگی۔ کیا ضرورت تھی اتنا چیخنے کی؟ اس نے سب سن لیا۔ وہ جو وہ منہ پر نہیں کہہ سکی، دل میں کہہ کر اندر آ گئی تھی۔ تمہیں میرا دوسرا شرٹ نہیں ملے گا؟ کہا تھا نا اس دن میرے ساتھ مال چلو۔ مجھے آپ سے اچھے کی امید بھی نہیں تھی۔ امان نے اسے دیکھا جو اس کے پیچھے کچھ ہی دوری پر آ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ مزید قریب آتا گیا اور وہ دیوار سے جا لگی۔ میری اسٹڈی میں کیا کر رہی تھی تم؟ کالی آنکھیں سبز آنکھوں پر سایہ بن گئی۔ تم سے پوچھ رہا ہوں۔ اس کی زبان جیسے فریز ہو گئی تھی۔ میں کچھ بھی نہیں کر رہی تھی، سوچ کر جواب دیا گیا۔ اچھا، کچھ بھی نہیں کر رہی تھی۔ وہ دیوار کے آگے ہاتھ رکھنے لگا تھا، اب تو وہ پوری طرح پھنس گئی تھی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں وہاں گئی تھی؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ آپ مجھ سے دور ہوں گے؟ نہیں ہوں گا، دور کر سکتی ہوں۔ چلو کرو، میں بھی دیکھتا ہوں۔ مان ہٹ جائیں، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر زور دینے لگی۔ کیا مجھے ابھی میگنیٹ سے یہ پروف کرنا پڑے گا کہ کہیں آپ آئرن کے تو نہیں بنے؟ وہ پوری قوت لگا رہی تھی اور وہ ہل بھی نہیں رہا تھا۔ آخر اس نے اپنے ہاتھ گرا دیے، ایک لمبی سانس لے کر اوپر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے ایک آئی برو کو حرکت دی، گویا کہہ رہا ہو کہ اور کوشش کرنی ہے۔ میں آپ کے بارے میں کوئی سراغ ڈھونڈنے گئی تھی، مگر آپ نے تو پہلے ہی میرے منصوبے پر پانی پھیر دیا، کچھ دیکھنے ہی نہیں دیا۔ وہ جانتی تھی جواب دیے بغیر وہ ہٹے گا نہیں۔ کچھ بھی نہیں ملا۔ وہ کچھ بھی پر زور دینے لگا۔ ذری کنفیوز ہو گئی۔ ہاں، کچھ بھی نہیں ملا، وہ رک رک کر بولی۔ مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے امان کیسر، مجھے ہر وردی والے سے نفرت ہے۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہو گیا۔ وہ اس کی کلائی پکڑ کر اپنے روم میں لے گیا۔ دروازہ زور سے پٹخا۔ جس چیز سے منع کیا جائے وہی کیوں کرتی ہو تم؟ جواب دو مجھے، تمہارا یہ دماغ اتنا کیوں چلتا ہے، اور زبان اتنی لمبی کہ پوری دنیا لپیٹ لے؟
آپ مجھ پر چیخنا بند کریں۔ وہ ڈر رہی تھی مگر ظاہر کرنا اس نے سیکھا نہیں تھا۔ تم نے مجھے بچہ سمجھ رکھا ہے۔ تمہارے کالر بٹن میں جو کیمرہ لگا تھا وہ مجھے چاہیے، ورنہ میرا اصل روپ دیکھو گی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ شخص کبھی مسکرایا بھی ہو۔ میں آپ کا وہی روپ تو دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ کو کیا لگا آپ ساری عمر مجھ سے اپنا اصل چھپائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہونے والا۔ مر جاؤ گے میرے ہاتھوں۔ قبول ہے مجھے۔ کیا چاہتی ہو تم؟ وہ پلکیں بھی نہیں ہلا رہا تھا، جیسے یہ آدمی صرف چابی سے بولتا ہو اور وہ چابی صرف اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے سچ بتائیں، اور وہ پین ڈرائیو جس میں آپ کی اسٹڈی کا پورا ماحول ریکارڈ ہے، میں آپ کو دے دوں گی۔ مجھے دھمکانا بند کرو سویٹ ہارٹ۔ میں تم سے کچھ بھی لے سکتا ہوں، کچھ بھی، سمجھ رہی ہو؟ اس نے معنی خیزی سے سر ہلایا تھا۔ وہ ڈری نہیں، مسکرائی، ایک سفارتی سے مسکراہٹ۔ میں جانتی ہوں کمشنر کو ناکارہ بنانے والے آپ ہیں، اس لیے مجھے اپنے آپ سے زیادہ امان کیسر پر یقین ہے کہ وہ میری آبرو کا محافظ ہے۔ میری جان آپ کو معاف ہے۔ کیا یاد کریں گے؟ مگر یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ میں ظرما ملک ہوں۔ میں نے کہا نہیں دوں گی تو نہیں دوں گی پین ڈرائیو، جب تک آپ یہ نہیں بتاتے کہ آپ ہیں کون۔ ویسے اس میں وہ سارے نقشے، فائل، سب کچھ بالکل کلیئر ریکارڈ ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ظرما، وہ دیوار پر ہاتھ مار کر چیخا۔ وہ مسکراتی ہوئی وال گلاس کے سامنے دو کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ امان نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لی اور دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں اس لڑکی کو چیر رہی تھیں، اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے تھا۔ آپ کو کچھ یاد دلا دوں؟ وہ دو انگلیوں میں ایک لٹ گھمانے لگی۔ اسپیکٹرا 17، ایک نام اور بس، فل سٹاپ۔ امان کی آئی برو ہلکے سے اٹھی اور اگلی لمحے وہ کرسی کھینچ کر اسے اپنے بالکل قریب لے آیا جس پر وہ بیٹھی تھی۔ زری کی کچھ دیر پہلے والی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ بہت شوق ہے میرے بارے میں جاننے کا۔ آپ کون ہیں یہ آپ کی چوائس نہیں، مجبوری بن چکی ہے۔ سوچ لو، ایک بار پھر تم چیخو گی کہ مجھے چھوڑ دو مگر آزادی نہیں ملے گی۔ میں چیخوں گی نہیں، بس اللہ کرے جو میں سوچ رہی ہوں وہ نہ ہو، ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے پھر سنو بیبی گرل، میں دنیا کے لیے امان کیسر ہوں مگر دشمن کے لیے اسپیکٹرا 17، پاکستان کے ISI کے ٹاپ ناچ سیکرٹ ایجنٹس میں سے ایک۔ میں مار خور ہوں، سانپ میری غذا ہے، میں اسپائی ہوں، دشمن کی کتاریں توڑنے والا۔ میں وہ للکار ہوں جس سے دنیا لرزتی ہے، اور اب باری ہے تمہارے دل کو توڑنے کی۔ تو ہاں، میری وردی ہے بالکل سیاہ جس پر رنگ نہیں چڑھتا، بالکل کسی رات کی طرح۔ مبارک ہو ظرما ملک، اب تمہیں میری قید سے تمہارے فرشتے بھی نہیں نکال سکتے۔ اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ ہوا جیسے چلنا بند ہو گئی تھی، ٹھنڈ اتر چکی تھی، اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیا یہ خواب تھا؟ نہیں، یہ سچائی تھی، کیونکہ وہ تو بولنا بھول گئی۔ دماغ نے پروسیس کرنا چھوڑ دیا۔ وہ کھڑی ہوئی اور اگلا قدم لیتے وہیں گر پڑی، ہوش سے بیگانہ۔ یہ سب کسی جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ امان نے اسے تھام کر بیڈ پر لٹایا، سر کے نیچے تکیہ رکھا، کچھ دیر یوں ہی جھک کر اسے دیکھتا رہا۔ جو کسی کے باپ نے بھی نہیں کیا وہ تم نے کر دیا۔ اسپیکٹرا کا اصل جو میں خود بھی بھولنے لگا تھا تم نے یاد دلا دیا۔ پاگل لڑکی، میرا وجود پیاسا کنواں ہے جو کبھی نہیں بھرتا۔ میں نے ہمیشہ دشمنوں کو اسی میں درگور کر دیا ہے۔ میرے اندر کی نرمی، انسانیت سب ختم ہو چکی تھی۔ میرے احساسات سانس لینا بھول گئے تھے، مگر تم نے اسے چھیڑخانی کرنی چاہی اور کر بھی گئی۔ اب قیمت بھی تمہیں دینی پڑے گی۔ گڈ مارننگ سر۔ گڈ مارننگ گائز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اس کی نظر زمیرہ پر آ کر رکی۔ کندھا کیسا ہے؟ آئی ایم فائن۔ دیٹس گڈ۔ اس نے ٹیبل کے دوسری جانب حماد اور جواد کو دیکھا۔ ابھی ابھی وہ اپارٹمنٹ پہنچا تھا اور میٹنگ روم میں سب جمع ہو چکے تھے۔ اینی اپڈیٹ گائز؟ یس سر۔ جواد نے اپنے سامنے پڑی فائل اس کی طرف سرکا دی۔ اوکے، بریفلی بتائیں مجھے۔ سر، یہ قریشی کا پورا بیک گراؤنڈ ہے۔ ہم نے اس کے تمام ٹھکانوں کا سراغ لگا لیا ہے۔ جو چھوٹے موٹے گینگز اس سے ڈرگز خریدتے تھے وہ سب ہم نے پکڑ لیے ہیں۔ اس کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ اب وہ خود کو بچانے کے لیے اپنے کروڑوں واپس حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کے لیے وہ کہیں سے ایک بڑی ڈیلیوری ضرور کرے گا۔ وہیں سے ہم پولیس کو اپڈیٹ کریں گے۔ ہمارا پرانا سٹائل برقرار رہے گا، ہم پردے کے پیچھے اور پولیس فرنٹ پر۔ ویری ویل ڈن۔ وہ دونوں ہاتھوں کا وزن ٹیبل پر ڈال کر آگے جھکا۔ اور کوئی خبر حماد؟ سر، سمیرا کے لیپ ٹاپ کو کسی نے ایکسس کر کے ساری فائلز ڈیلیٹ کر دی ہیں، اور یہ دوسری بار ہے کہ اس کی سیکیورٹی والز توڑی گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ٹریک کیا جا رہا ہے۔ وہ مسکرایا، اور یہ مسکراہٹ سب کے لیے حیران کن تھی۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تمہاری سیکیورٹی کو میں نے خود کمزور کیا تھا۔ اٹ واز مائی پلان۔ کیا مطلب سر؟ سمیرا کا لہجہ تھوڑا بگڑا۔ میرا سر درد کرنے لگا کہ اور کس طرح کا مضبوط سیکیورٹی سسٹم ڈیزائن کروں۔ پین کلر لے لے کر میرے منہ میں چھالے پڑ گئے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب آپ کا پلان تھا۔ یو آر سو اسٹرانگ مائی گرل۔ تمہارے بغیر نہ پہلے کچھ ہو سکتا تھا نہ اب ہوگا۔ باندری، جب میں کہہ رہا تھا ریسٹ کرو اس وقت تو بڑا کہہ رہی تھی کہ ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں۔ اسپیکٹرا نے حماد کو گھورا، اسی لیے وہ خاموش ہو گیا۔ سر آپ بتائیں ابھی کیا کریں؟ ابرار نے بھی خاموشی توڑی۔ یہ بیچارہ ہمیشہ اسپیکٹرا ٹیم کو اسپیکٹرا کی گھوریوں سے بچاتا تھا۔ سو دا پلان واز، جب سمیرا نے بتایا کہ ساری فائلز ڈیلیٹ ہو گئی ہیں تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہم ٹریک ہو رہے ہیں۔ وہ سیدھا ہوا۔ میں نے انہی کے پلان میں انہیں باندھنے کی کوشش کی اور دیکھو، ہو بھی گئی۔
جس لوکیشن سے فائلز ڈیلیٹ ہوئیں ریورس ہیک کر کے ہم ان کے ٹھکانے تک پہنچ سکتے ہیں، اور اگر ڈاکٹر کا ٹھکانہ وہیں سے مل گیا تو ایک بندہ ہمارے ہاتھ آ جائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں آپ سب، کوئی بھی کام کی بات فون پر نہیں ہوگی، انڈرسٹوڈ؟ یس سر، دیٹس گڈ۔ اور کچھ ہے مجھے بتانے کے لیے؟ یس، سمیرا نے حماد کی طرف دیکھا پھر جواب دیا، میں سن رہا ہوں۔ سر آپ نے میڈیا پر ضروا ملک جو ایک میڈیسن سائنٹسٹ ہے اس کے بارے میں جو کنٹروورشل نیوز دیکھی ہیں؟ اس نے ہنکار بھری۔ آپ نے جو نیو رپورٹس سینڈ کی تھیں میں نے انہیں کراس چیک کیا تو جو ایجنٹ 2 سال پہلے اور کچھ مہینے پہلے مرے ہیں ان کے پوسٹ مارٹم رپورٹس میں مینشن کیے گئے کیمیکلز اور ضروا ملک کا بنایا ہوا میڈیسن نیورولائٹ دونوں کی کیمیکل کمپوزیشن بالکل ایک جیسی ہے۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ تمہیں یہ خیال کیسے آیا؟ وہ حماد کی طرف دیکھنے لگی۔ ضروا ملک حماد کی دوست ہے۔ ریلی حماد؟ اس نے فوراً جواب نہیں دیا۔ سر حماد نے بتایا تھا، میں نے تو بس ایسے اس کے بارے میں نیٹ ورک پر سرچ کر لیا، پھر میری سرسری سے نظر اس کے میڈیسن کے انگریڈینٹس پر گئی۔ جب آپ کی فائلز کے ساتھ کراس چیک کیا تو غیر ارادی طور پر یہی ایک مشترکہ پوائنٹ ہمارے کیس میں سامنے آ گیا۔ انسپیکٹر سر وہ ایسا نہیں ہے، ایسی نہیں ہے، شی از مائی بیسٹ فرینڈ، میں اسے جانتا ہوں۔ حماد بے چینی سے بولا۔ حماد میرے سامنے جذبات نہیں چلتے۔ وہ سیدھا اس کو دیکھنے لگا جیسے یہ حمایت قطعی پسند نہ آیا ہو۔ اگر ثبوت اس کے خلاف ہے تو چاہے وہ تمہاری دوست ہو یا میری جاننے والی، سوال اس سے ہوں گے، اور اگر وہ لڑکھڑا گئی تو سزا بھی ملے گی، اس لیے اسے خود کو ثابت کرنا ہی پڑے گا۔ کل شام جس طرح زری بے ہوش ہوئی تھی اسی طرح صبح تک امان کے روم میں پڑی رہی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ جاگے، ذہنی طور پر وہ پہلے ہی کافی ٹینس ہو چکی تھی۔ صبح 11 بجے اس کی آنکھیں کھلیں، ارد گرد کا ماحول بدلا ہوا لگا، اس لیے وہ ہاتھوں پر زور دے کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سامنے رکھی کرسی پر نظر پڑی اور تمام واقعات کسی فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے تیرنے لگے۔ اس نے اپنی شرٹ کو دیکھا، وہ بدلی ہوئی تھی۔ نہیں، دل بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا، مگر دماغ نے فوراً یاد دلایا کہ اس گھر میں کوئی عورت بھی نہیں ہے۔ میں آپ کی جان لے لوں گی۔ وہ جیسے ہی دروازہ کھینچنے لگی اندازہ ہو گیا وہ باہر سے لاک تھا۔ ذلت اور شرم سے اس کے کان سرخ ہو گئے اور آنکھوں میں پانی آ گیا۔ میں تمہاری آنکھیں نکالوں گی امان کے سر اگر مجھے علم ہوا کہ یہ شرٹ تم نے چینج کروائی ہے۔ وہ دروازے کو لات مار کر واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ترچھی نظروں سے دروازے کے لاک کو دیکھنے لگی۔ وہ اس کے ہاتھ کی مہارت سے کھلنے والا نہیں تھا، جانتی تھی یہ خاص جاپانی لاک ہے اور اسے کھولنا آسان نہیں۔ اسے لمحے باہر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور وہ کلک کے ساتھ اندر آ گیا تھا۔ وہ اٹھی نہیں، اسی طرح کوہنیوں پر زور دے کر جھکی رہی، سبز نگینوں سے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ وہ جو شرٹ کس نے چینج کروائی ہے؟ امان اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ آپ سے پوچھیں؟ وہ اچانک سیدھی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ جس نے بھی چینج کروائی ہے تمہارا ہی بھلا ہوا ہے، ورنہ اب تک مر چکی ہوتی۔ ٹھیکہ لیا آپ نے میرے بھلے کا، مجھے بچانے کا؟ نہیں نا، تو اس احسان کی کیا ضرورت تھی؟ وہ پھٹ پڑی۔ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کرنے لگا۔ دور ہو جائے۔ وہ آنکھیں بند کر کے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے فاصلہ بنانے لگی۔ کیا ہوا؟ شرم آ رہی ہے ضروا ملک کو؟ وہ پٹ سے آنکھیں کھول کر اس کا گریبان پکڑ چکی تھی۔ شرمانے کے لیے نہیں بنی میں تم جیسے لوگوں کی اصلیت سامنے لانے کے لیے زمین پر بھیجی گئی ہوں۔ اوہ ریئلی؟ میرے جیسے اور کتنے لوگوں کو یہ ڈائلاگ سنا چکی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں پر ہلکی سے پھونک مارنے لگا۔ سب کمینے مر گئے جن کو بھی یہ بول دیا، مگر آپ پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہیں، کوئی بات کوئی رد عمل مجال ہے جو آپ پر اثر کرے؟ وہ زبردست کہا لگا کر سر پیچھے کی طرف گرانے لگا۔ دل تو کرتا ہے آپ کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں اور پھر اسی قبر کے سامنے خود بھی پڑاؤ ڈال دوں۔ اس کے سینے پر مکے برسانے لگی اور وہ روک بھی نہیں رہا تھا۔ کیا ہے دماغ میں؟ کیوں کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہوں؟ کیوں چینج کروائی آپ نے میرے کپڑے؟ وہ ندامت بھری آنکھوں سے اس کو دیکھنے لگی۔ شرم نہیں آئی میری بے ہوشی کا فائدہ اٹھایا؟ تم ایک بار پھر بولو، اگر میں نے تمہاری زبان نہیں کاٹ دی تو میرا نام بھی امان کیسر نہیں۔ کیوں؟ اگر آپ نے نہیں کروایا تو کس نے کیا؟ اس گھر میں میرے علاوہ کوئی لڑکی تو نہیں، کوئی فیمیل سرونٹ بھی نہیں۔ میں اتنی نازک نہیں ہوں کہ سب تک گیلی شرٹ میں مر جاتے۔ اس کا دباؤ اس کی کمر پر بڑھتا جا رہا تھا۔ میں تمہارے باپ کی طرح موقع سے فائدہ اٹھانے والا نہیں ہوں، سمجھے تم؟ اگر میں نے ایسا کچھ کرنا ہوتا تو تمہیں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مجھے روک پاتی۔ میرے بارے میں انڈر کور ورڈ میں ایک بات مشہور ہے، اسپیکٹر 17 کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑتا۔ تمہاری سوچ ہے کہ تم میرے سامنے کھڑے رہنے کے قابل رہتی ہیں اگر میں نے کچھ ایسا کیا ہوتا۔ یہاں تو تم میرا گریبان پکڑے کھڑی ہو۔ تو کیا آپ نے نہیں چینج کروایا؟ وہ اچانک جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ ویسے تو میں کسی کو صفائیاں دیتا نہیں ہوں، مگر میں تمہیں بتا رہا ہوں کیونکہ تم سے بہت سارے کام شروع ہونے والے ہیں۔ آدم بابا کی بیوی اور بیٹی حویلی کے کوارٹرز میں رہتی ہیں، وہ دونوں تمہیں چینج کروا گئی ہیں۔ تھینک گاڈ، قسم سے دل اور دماغ میں لوٹ پوٹ مچ گئی تھی۔ ابھی چھوڑ دیں، دور رہیں مجھ سے۔ آپ کو تو وقت ہی نہیں لگتا کہ کب مجھ پر کیریکٹر لیس ہونے کا فتویٰ لگا دیں۔ وہ ایک بار پھر اس کے بازو کو اپنے کمر کے گرد ہٹانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ میں تمہیں کچھ بھی کر سکتا ہوں، کچھ بھی کہہ سکتا ہوں، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو۔
اچھا، کس حق سے؟ نفرت تو آپ میری روح میں کھول چکے ہیں، اتنا زہریلا سنا میں نے آپ کو۔ تم حق چاہتی ہو؟ وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ شاید کبھی پہلے مگر ابھی نہیں، ضروری نہیں ہر دل میں جگہ بنانے والا زندگی میں بھی جگہ بنا لے۔ میں نے کہا تھا آپ مجھ سے ہر وردی والے سے نفرت ہے، چاہے وہ سترنگی وردی ہو یا سیاہ وردی والا۔ مجھے دنیا میں انتہا کی نفرت ہے، ہر رینجر، ہر پولیس، ہر آرمی والے، ہر ایجنٹ سے، اور آپ سے بھی۔ اس کے سینے پر شہادت کی انگلی سے دستک دینے لگی۔ میں نے کہا تھا نا تم کہو گی مجھے چھوڑ دو لیکن پھر تمہیں آزادی نہیں ملے گی۔ دیکھ لو میری بات 24 گھنٹے میں سچ ثابت ہو گئی۔ آپ سے پوچھتا کون ہے امان کیسر؟ میں آپ کی آنکھوں کے سامنے جاؤں گی اور آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ بہت اثر ہوا ہے کل رات سے تمہارے دماغ پر، حقیقت میں رہنا سیکھ لو، دور ہو جائے مجھ سے اور مجھے اپنے روم میں بند کرنا چھوڑ دیں۔ آپ کی طرح میری بھی ایک لائف ہے، پروفیشنل لائف، جس کا ملبہ میرے سر پر گرا اور مجھے اس کی صفائی کرنی ہے، اس لیے مجھے مال بھی جانا ہے کیونکہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ تو میں کیا کروں ابھی ضربہ ملک؟ تو بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو دنیا جہاں کے لیے ایک بے مربت ملکہ آپ کے سامنے سوالی بن کر پوچھ رہی ہے، خدا کے لیے مجھ سے میری خود مختاری مت چھینی ورنہ آپ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی ضربہ مر جائے گی۔ واہ کیا خوبصورت انداز تھا۔ ملکہ جب سوالی بھی بنتی ہے تب بھی وقار رکھتی ہے۔ میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا مگر تم میرے سامنے ضد مت لگایا کرو۔ ابھی چلنا ہے؟ مال جانے دیں پلیز۔ یہ لڑکی ایک لمحے میں کیسے بدل گئی، یہ خیال اسے الارم دینے لگا۔ چلو آؤ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ نہیں میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ نو مور آرگیومنٹس، میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں، آ جاؤ۔ اسے چھوڑ کر باہر چلا گیا تھا۔ میں اپنی نفرت سے یا پھر کہا جائے میرے اندر چھپے اس ڈر سے آپ یونیفارم والوں سے بڑی ہوئی ہوں۔ یہ نفرت میں نکال نہیں سکتی لیکن اپنی محبت کو لگام دینا میں جانتی ہوں، کیونکہ یہ محبت میں نے تب کی جب میں اچھے اور برے میں فرق کرنا جانتی تھی۔ میں خود کو سمجھا لوں گی مان، آپ سے میرا دور رہنا بہتر ہے۔ ایک آنسو لڑک کر اس کے چہرے پر گر گیا تھا۔ یہ لڑکی آئے گی بھی یا نہیں؟ گاڑی میں بیٹھے ہوئے اسے پورے 15 منٹ ہو چکے تھے مگر زری ابھی تک باہر آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس نے بیل پر ہاتھ رکھا، بیل کی آواز زری تک صاف پہنچ رہی تھی مگر وہ پاؤں سمیٹے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ یقیناً کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ کھڑی ہو کر اس نے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھپ تھپایا جیسے خود کو کمپوز کرنا چاہ رہی ہو۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ ڈرائنگ روم سے گزرتے ہوئے حویلی کے اندرونی دروازے کی روش پر رک کر اس نے باہر جھانکا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا تھا اور اسے دیکھ لینے کے باوجود بھی اس نے بیل بجانا بند نہیں کیا تھا۔ جھکے ہوئے سر کے ساتھ آنکھیں زمین پر جمائے وہ گاڑی تک آئی، دروازہ کھولا، چند لمحے سیٹ کو گھورتی رہی، پھر بے دلی سے بیٹھ گئی۔ تم آ رہی تھی یا وہیں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی؟ اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا، پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ آپ کے سامنے میری روح تو نہیں بیٹھی؟ میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ آئیں۔ ویٹ نہیں کر سکتے تو جا سکتے تھے۔ وہ تیز مگر قابو میں لہجے میں جواب دے گئی تھی۔ میں بتا رہا ہوں ضربہ ملک، تمہارے سر میں جو منصوبے پک رہے ہیں ان کا نقصان تم خود اٹھاؤ گی۔ وہ گاڑی کو حویلی کے مین گیٹ سے نکالتا روڈ پر لے آیا تھا۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں سوچ رہی، نہ ہی کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ تم جیسے خرافاتی دماغ والوں سے ہم روز بہت اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، اور تم جھوٹ بولنا سیکھو تب زبان پر لاؤ، تب شاید پکڑی نہ جاؤ، یہ میرا مشورہ ہے۔ اس نے موبائل کے کور سے ایک چھوٹی سی کار ڈرائیو نکالی۔ یہ لیں آپ کی اسٹڈی کی ریکارڈنگ۔ وہ پہلے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر اس کی 2 انگلیوں میں تھمی اس کار ڈرائیو کو۔ اپنے پاس رکھو، جب تک تو میری نظروں کے سامنے رہو گی تب تک یہ بھی محفوظ ہے۔ میں نہیں رہوں گی امان کیسر، میں یہاں سے بہت جلد چلی جاؤں گی۔ بلی کو خواب دیکھنے میں کیا خرچ ہے؟ دیکھ لو جتنا دیکھنا چاہتے ہو مگر حقیقت برداشت کرنا بھی سیکھو۔ آپ نے کمشنر کو کیوں مارا ہے؟ مجھے دیکھ رہا تھا اور اس لڑکی کی باتیں گہری نہیں، کھوکھلی لگ رہی تھی کیونکہ وہ زبان سے بول رہی تھی، دل سے نہیں۔ کس نے کہا وہ مرا ہے؟ وہ تو زندہ ہے۔ اس نے موڑ کاٹتے ہوئے بریک لگائی تھی۔ وہ نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں شمار ہوتا ہے، اور میں جانتی ہوں یہ کرنے والے آپ ہیں۔ تم کیسے جانتی ہو؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ کمشنر کو میں نے ہی مارا ہے؟ وہ چیلنجنگ انداز میں پوچھنے لگا۔ آپ کی اسٹڈی میں جو نائف پڑی تھی اس پر بلڈ لگا تھا، پہلے مجھے لگا کہ آپ کوئی کرمنل ہوں گے، کوئی مافیا وغیرہ۔ میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ آپ تو… وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ آگے بولو۔ حکم ملا گیا تھا۔ اس دن جب میں نے آپ کو وہ نیوز سنائی تھی کہ کمشنر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی ری ایکشن میں نے واقعی نہیں دیکھا تھا۔ اوہ واقعی تو مجھے اتنا پڑھ لیتی ہو۔ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں میڈیسن سائنٹسٹ ہوں مان، ایک دفعہ جب بنتی ہے ہر ذرے سے ذرے چینج، کیمیکل کے بیہیویئر اور اتار چڑھاؤ کو دیکھنا ہوتا ہے، تو میں کسی انسان کے انداز کو کیسے نظر انداز کر سکتی ہوں؟ البتہ یہ الگ بات ہے کہ میں جان کر بھی انجان بن جاتی ہوں ان لوگوں کے لیے جنہیں میں اپنے کسی خانے میں نہیں رکھتی۔ ہوا جیسے ان دونوں کے درمیان ٹھہر گئی تھی۔ یہ لڑکی ایک بار پھر اسے حیران کر گئی تھی۔ ضرور ملک، ابھی بھی یہ ثابت نہیں ہوا کہ کمشنر کو میں نے مارا ہے۔ آدم بابا سے پوچھنے کے بعد کہ آپ اس رات لیٹ آئے تھے، میں نے یہ بات تقریباً بھلا دی تھی مگر مجھے یقین تھا کہ یہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا۔ کمشنر کو باقاعدہ پلان کے ساتھ ٹارچر کیا گیا تھا، اور میری شک کو زندگی تب ملی جب میں نے اسٹڈی میں رکھی چھری کو خون سے رنگین دیکھا۔ میں جانتی تھی وہاں سے کچھ اٹھانا ناممکن ہے، اس لیے وتھ جسٹ اے سنگل اسپاٹنگ میں نے اپنے سلیو کو ہلکا سا چھری سے ٹچ کیا۔ اس پر بلڈ لگا اور ٹیسٹ کرنا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔
20 منٹ میں نے ٹیسٹ کروایا اور اپنے کچھ کانٹیکٹس کے ذریعے رپورٹ کو کمسٹر کے بلڈ سے میچ کروایا. یہ رہا رزلٹ آپ کے سامنے اور شاید اب آپ کو یہ پروف لگے. وہ اپنا فون اس کے سامنے کرنے لگی. ویری ویل ڈن. امان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی. تم بہت آگے جاؤ گی دیکھنا. فون واپس کرتے ہوئے اس نے گاڑی روک دی کیونکہ وہ مال پہنچ چکے تھے. آپ نے ابھی تک نہیں بتایا کہ کمشنر کو کیوں مارا. تم جانتی ہو کہ میں نہیں بتاؤں گا، اس لیے خود کو مت تھکاؤ. میں نے بھی تو اپنا سب کچھ بتا دیا ہے. آپ خود کو راز رکھنے کا اتنا شوق کیوں رکھتے ہیں؟ اور بائی دا وے میں کسی کو بتا بھی دوں گی تو بھی کسی کو میری بات پر یقین نہیں. ساری دنیا مجھے کرپٹ اور نہ جانے کن کن ناموں سے نواز رہی ہے. یہ مت کہو سویٹ ہارٹ. مجھے اندازہ ہوا ایک بار غلطی کر کے تمہیں گھر میں اکیلا چھوڑا اور تم نے وہ گڑھے مردے اکھاڑ دیے جو آج تک کسی کا باپ نہیں کر سکا تھا. ویسے ایک فانی بات بتاؤں، میں کلاس میں کبھی ٹاپر نہیں رہی، مگر جہاں ٹاپرز کی سوچ ختم ہوتی تھی میری شروعات وہیں سے ہوتی تھی. اندازہ ہو رہا ہے؟ اترو اندر چلتے ہیں. ہمیشہ کی طرح وہ جس طرح صفا کے سیٹ بیلٹ کھولنے کا انتظار کر رہا تھا وہ زری کو بھی دیکھ رہا تھا، مگر وہ خود ہی سیٹ بیلٹ کھول کر اتر چکی تھی. وہ اس کے پیچھے چل پڑا. ویسے یہ کون سا مال ہے؟ میں پہلی بار آئی ہوں، پتہ نہیں میرے ٹائپ کے کپڑے ملیں گے بھی یا نہیں. وہ مڑ کر دیکھنے لگی. تم کیسے کپڑے پہنتی ہو جس کے گلے کا آگے پیچھے فرق ہی سمجھ نہ آئے؟ اسے ان کی پہلی ملاقات یاد آ گئی جب رات میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. ہاں بالکل ایسا ہی، اور اگر بغیر آستینوں والا بھی مل جائے تو اور بھی اچھا ہوگا. تم ایک ڈریس بھی نہیں لوگی. اس کا موڈ خراب ہو گیا. واپس چلو، تمہیں میری دوسرے شرٹس مل جائیں گے. مان اب آ ہی گئے ہیں تو لے لیتے ہیں. کیا ہو گیا آپ کو؟ کپڑے ہم خود کو چھپانے کے لیے پہنتے ہیں. تم جیسا کہہ رہی ہو اسے چھپنے کی بجائے صرف نمائش ہی ہوگی. واپس چلتے ہیں. میں نہیں پہنوں گی آپ کی شرٹ. آپ خود کو دیکھیں، میری جیسے لڑکی آپ کی شرٹ میں فٹ آ جائے گی. آستینیں میرے گھٹنوں تک آتی ہیں، شرٹ تو لگتا ہی نہیں. ایسا لگتا ہے کوئی قمیض ہے. یہ تمہارا مسئلہ ہے. مان پلیز چلے نا. وہ اس بار اس کا بازو کھینچنے لگی. میرا موڈ خراب ہو گیا. تمہارے پاس 10 منٹ ہے. مجھے یہاں کا کوئی آئیڈیا بھی نہیں، مگر ٹھیک ہے 10 منٹس از انف. میں یہیں بیٹھا ہوں، تم دیکھو کچھ پہننے کے لائق کپڑے. وہ موبائل نکال کر کسی کو کال ملانے لگا. زری نے ہاتھ کے اشارے سے اسے سیدھا جانے کا پوچھنے لگی. اس نے سر ہلایا کیونکہ وہ فون پر ابھی بات کرنے لگا تھا. اس کو تھوڑا آگے جا کر کپڑے نظر آئے، مگر اس کے ٹائپ کے نہیں. لمبے کرتے، ڈیزائنر فراکس، شارٹ اور لانگ دونوں میں اویلیبل تھے، مگر اس نے منہ بنا لیا تھا. وہ اس پر سے گزر گئی. تھوڑا آگے جا کر آخرکار اسے اپنے ٹائپ کے کپڑے ریکس میں سے لٹکتے ہوئے نظر آ گئے. تھینک گاڈ. جلدی جلدی میں اس نے زیادہ تر ڈارک کلر کے شرٹس چنے اور بغیر وقت ضائع کے بلنگ کے لیے آ گئی. امان بھی اس کے پیچھے آ کھڑا ہو گیا. اس نے ایک شرٹ اٹھا کر دیکھا جو اس نے سامنے بلنگ ٹیبل پر رکھ دیے تھے. باریک چال والی آستین جو نہ ہونے کے برابر تھی. دوسرا بغیر اٹھائی دیکھا نیک کسی عجیب سے ڈیزائن میں بنا تھا، اتنا گہرا کہ پہنتے ہی دوسروں کے لیے فوکل پوائنٹ بن جائے. یہ کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ وہ غرا کر اس کے کان میں بولا تھا. مان لوگ دیکھ رہے ہیں. اس نے سیلز گرل کی طرف دیکھا جو امان کے اس کے بازو پکڑنے پر عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی. ان کپڑوں میں تم یہی موقع تو دینا چاہتی ہو کہ لوگ تمہاری خوبصورتی کی تعریف کریں. ان کپڑوں میں غلط کیا ہے؟ یہی آج کل فیشن ہے. اور میں وہ 100 گز دوپٹے والے نہیں پہن رہی. مت پہنو دوپٹہ. میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں اوپر بھی نہیں دیکھے گا، مگر یہ کپڑے چھپنے کے لیے نہیں ہیں، شو کیسنگ کے لیے بنے ہوئے. چپ چاپ یہیں رہو، میں آ رہا ہوں. مان میں نے پیمنٹ کر دی ہے. ایکسکیوز می. وہ مینیجر کو اپنا کارڈ دینے لگا. میرے پاس اپنے پیسے ہیں، مجھے آپ کے کارڈ کی ضرورت نہیں. میں نے تم سے پوچھا کیا کروں میں اس آدمی کا؟ وہ پتہ نہیں اب کیا لے کر آنے والے تھے. میم ابھی ہم کیا کریں؟ کس کارڈ سے پیسے کاٹیں؟ کر لیں بھائی جو اس نے کہا ہے. ایک ہاتھ کمر پر، دوسرا پیشانی سے پھسلتا ہوا گلے پر آ رکا. صبح سے اس کو بخار محسوس ہو رہا تھا. گال گلابی ہو گئی تھی، آنکھیں جل رہی تھی. وہ پاس رکھے بینچ پر بیٹھ گئی. کچھ دیر بعد وہ واپس آیا ہاتھ میں کئی ڈریسز لے کر، اور سب وہی جنہیں وہ پہلی نظر میں پسند کر چکی تھی، ناپسند کر چکی تھی. زری اس کے پاس آ کر خاموش کھڑی رہی. بلنگ ہو چکی تھی. وہ بیگس اٹھا کر اسے آنے کا اشارہ کرنے لگا. تمہارا اکاؤنٹ فریز نہیں ہوا تھا؟ ہوا تھا. کب کھلا؟ میرے لائر نے پہلا سیشن جیت لیا، اکاؤنٹ بھی کھل گیا، اور شاید ڈیڈ کو بھی انویسٹیگیشن کے لیے پولیس کسٹڈی میں لے لیں. کچھ کھایا ہے؟ نہیں. یہاں فوڈ کارنر ہے، تم جاؤ میں آ رہا ہوں. نہیں چلتے ہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی. میرے پاس ہر وقت اتنا فری ٹائم نہیں ہوتا ضربہ ملک کہ تمہیں ناشتہ کرواتا پھروں. آج وقت ہے تو فائدہ اٹھا لو. ایک میں اور ایک میرا باپ، بس آپ کو ہم دونوں موقع پرست لگتے ہیں. وقار، اگر صدیق جمال ملک نے مجھے سچ نہیں بتایا تو میں انہیں پروٹیکٹ نہیں کر پاؤں گا. عدالت میں پہلی پیشی ہم ہار گئے ہیں کیونکہ میرے پاس بتانے کو کچھ بھی نہیں تھا، ایسا کچھ جس سے میں عدالت کو ثابت کر سکوں کہ آپ کے والد محترم بے گناہ ہیں. تھینک یو وکیل صاحب، میں انہیں کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ سے پھر بات کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، میں بعد میں آ جاؤں گا، آپ مجھے انفارم کر دیجیے گا. وکیل ہاتھ ملا کر چلا گیا. صدیق جمال اپنے کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے غیر معمولی طور پر پریشان لگ رہے تھے. ان کی نظر ہنوز ٹیبل کے ایک کونے پر جمی ہوئی تھی، جیسے وہیں کوئی ایسا راز رکھا ہو جسے دیکھ کر بھی نظر انداز کرنا ممکن نہ ہو. وقار ان کے برابر والی کرسی پر بیٹھا تھا. ڈیڈ، نہ آپ کے بچانے والے آپ کو بچانے کے لیے آئے، اور یہاں پر بھی آپ میری کوششوں پر پانی پھیر رہے ہیں. ترچھی نظروں سے صدیق جمال نے وقار کو اپنے فوکس میں لیا. ڈیڈ، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جو شپمنٹ بائی واٹر تم نے 5 دن پہلے کی تھی وہ پکڑی جا چکی ہے، مگر مجھے اس بات کا علم ابھی تک کیوں نہیں ہوا؟
کہ میرا بیٹا ہیومن اسمگلنگ کر رہا ہے اور ایسی کون سی ڈیلیوری نہیں ہوئی جس میں تم نے معصوم بچوں کو دھوکہ دے کر درندوں کے حوالے نہ کیا ہو۔ وہ کرخت لہجے میں اس خفیہ طوفان کا بتا رہا تھا کہ معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے اور اس کا اندازہ مجھے اب ہو گیا ہے۔ ڈیڈ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، منہ بند کرو وقار ورنہ میں اپنا ذہنی توازن کھو دوں گا۔ صدیق جمال کی آواز کمرے میں بجلی کی طرح گونجی۔ ٹیبل پر رکھا پیپر ویٹ اس نے اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ وقار کی سانس پھول گئی، وہ کھڑا ہونے لگا۔ واپس بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ اصل میں کہ کیا چل رہا ہے۔ صدیق جمال کی آواز اور سخت ہو گئی۔ اگر میں نے اپنی اولاد کو محبت نہیں دی تو پیسہ، آرائش اور یہ عیش پرست زندگی تو ایسی دی ہے کہ شاید پاکستان میں کسی اور کے پاس ہو۔ ڈیڈ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ وہ دونوں آنکھوں کو انگلیوں سے مسلسل دبائے جا رہا تھا۔ میں نے کہا نا کہ میں تمہارے منہ سے ابھی سب کچھ سننا چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی وقار ملک؟ آپ بھی تو نہیں سمجھ رہے۔ وہ یکدم دونوں ہاتھ ٹیبل پر مار کر گھرایا تھا۔ اس کی آنکھیں اس قدر سرخ تھیں کہ صدیق جمال کو ایک لمحے کے لیے اس سے وحشت ہونے لگی۔ میں آپ سے بعد میں بات کروں گا ورنہ آپ پچھتائیں گے۔ اس کو وقار میں جیسے ایک جنگلی جانور جاگتے ہوئے دکھ گیا۔ وہ بغیر پیچھے دیکھے کیبنٹ سے نکل گیا اور صدیق بھی اس کے پیچھے لپک گیا، مگر وقار اتنی تیزی سے چل رہا تھا کہ اس کو باقاعدہ دوڑنا پڑ رہا تھا۔ راستے میں جو کوئی بھی سامنے آیا وہ اسے دھکا دے کر ہٹاتا گیا۔ وہ دو ورکرز گرتے گرتے بچے، پیچھے سے صدیق انہیں سوری کہتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ پارکنگ ایریا میں پہنچا۔ وقار نے اپنی گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا اور ڈیش بورڈ پر رکھی وہ ڈیکوریشن والی شفاف بوتل اٹھا لی جس میں سرخ مایہ بھرا تھا۔ وہی بوتل وہ ناک کے قریب لے کر لمبی بے ترتیب سانسیں لینے لگا۔ صدیق جمال دیوار کی اوٹ سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ سمجھ کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، مگر یہ بات طے تھی کہ بہت سے راز اب آیا ہونے والے ہیں اس کے اپنے بیٹے کے بارے میں، جن کے بارے میں خاموش رہنا ہی بہتر تھا۔ اس نے کسی کو کال ملائی۔ ہیلو، دوسری طرف سے کال فوراً اٹھا لی گئی۔ مجھے تم سے کچھ کام ہے، مگر یاد رکھو جتنی جلدی ہو سکے مجھے ہر خبر چاہیے۔ اوکے، میں تمہیں اپنے گھر کا ایڈریس سینڈ کرتا ہوں۔ اس نے کال بند کر دی۔ دوسری جانب جو بھی تھا خاموشی سے حامی بھر چکا تھا۔ آج ہم نے واپس جانے ماچو مین، یاد ہے آپ کو؟ صفا جھولے پر بیٹھی ہلکے ہلکے جھول رہی تھی اور طلال سامنے بینچ پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا خاموش گہری نظر کے ساتھ۔ حیاتی ابھی روم میں جاؤ، مجھے کچھ کام ہے، پھر ملتے ہیں۔ ادھر ادھر نہیں گھومنا۔ اس کو کوئی میسج آیا تھا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس آج جانا ہے تو کچھ ادھورے کام بھی پورے کرنے ہیں۔ ہم ابھی روم سے نکلے ہی تھے۔ ہر وقت آپ کو اپنا کام ہی یاد آتا ہے، آپ کام کرنے کے لیے یہاں آئے تھے؟ اس کا جھولنا رک گیا، ناراضی صاف جھلک رہی تھی۔ پکا آج کا پورا دن تمہارے ساتھ ہے، تب تک تم کارٹون دیکھ لو، میرا لیپ ٹاپ تم یوز کر سکتی ہو۔ جلدی آئیں گے، وعدہ کریں۔ اس نے نازک ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ جلدی آؤں گا، چلو میں ابھی تمہیں روم میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ اس ہوٹل کا پارکنگ ایریا تھا جہاں پر وہ دونوں کچھ دیر پہلے آئے تھے، مگر اس کے گارڈ کا میسج پہنچ گیا تھا۔ اللہ حافظ ماچو مین۔ وہ اپنے روم کی دہلیز پر کھڑی ہو گئی تھی۔ اللہ حافظ حیاتی، روم لاک کرو اندر سے اور باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے؟ اس کے چہرے کو تھپتھپانے لگا۔ جی یس، آپ جلدی آئیے گا۔ تو دروازہ بند کرنے لگی تھی۔ گارڈ اپنی آنکھیں کھلی رکھو، کوئی اس روم میں جائے نہیں، کوئی مطلب کوئی بھی نہیں۔ یس سر، سمجھ گیا ہوں۔ دروازے کے سامنے دو گارڈ اس نے تعینات کر دیے تھے۔ وہ اپنے کوٹ کو دونوں طرف سے کھینچ کر چلنے لگا۔ اس کی گاڑی کے سامنے اس کا پرسنل سیکیورٹی گارڈ کھڑا تھا۔ کہاں پر ہے؟ یہاں سے تھوڑا 10 منٹ کے فاصلے پر ایک گودام ہے، ہم نے پکڑے ہیں وہ لڑکے بھی جو بھاگ گئے تھے، وہ بھی وہیں، مگر وہ تو مرنے والے ہیں، کسی نے ہم سے پہلے انہیں دھو ڈالا ہے۔ سالے صاحب نے کام آسان کر دی۔ حبیبی انہیں مت چھیڑو، مزید بہت درد سہ لیا، میری بیوی کو ہاتھ لگانے والے سے اس سے بھی بدتر ہونی چاہیے۔ گولی مارتا دونوں بھگوڑوں کو، مگر یاد رکھو میرے پہنچنے سے پہلے انہیں مر جانا چاہیے، ورنہ پھر وہ تمہیں بد دعا دیں گے، کیونکہ اگر میرا موڈ بنا ان کو دیکھ کر ان کی دھلائی کرنے کا تو موت بھی ان کو نصیبوں سے ملے گی۔ وہ اپنے گارڈ کے کندھے پر ہاتھ رکھنے لگا۔ چلو جاؤ مجھ سے آگے اور ثواب کماؤ۔ یا اللہ، اس بندے کے ثواب کمانے کا طریقہ بھی نرالا ہے۔ وہ اپنے سن گلاسز آنکھوں پر چڑھائے اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ڈیوڈ کے مرنے کی باری نزدیک آ رہی تھی کیونکہ وہ اپنے نیچ ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آیا تھا۔ دبئی میں پورے بزنس اور بلیک برڈ میں اس نے طلال کی بیوی کے بارے میں جو افواہیں پھیلائی تھیں، اب تو اس کا دوسرا چمچہ بھی اسے مل گیا تھا، اس کا چچا زاد بھائی، جس کی موت تو پکی تھی، مگر طلال کیسے اس کو یہ تحفہ دینے جا رہا تھا وہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہاں، وہ اچھا خاصا موڈ میں لگ رہا تھا۔ ایک عربک سانگ کو گاڑی میں پلے کر کے وہ خود بھی اسے گنگنا رہا تھا۔ وہ سپاکوں کا سپاک انسان تھا، مگر ان کے لیے جو اس سے جڑے لوگوں اور چیزوں سے کھیلنے کی خواہش رکھتے تھے، وہ انہیں مٹاتا نہیں تھا بلکہ اس کائنات کو گواہ بنا کر اس شخص کی پیدائش کو ہی افسوس بنا دیتا۔ جگہ پہنچ گئی تھی، اس لیے وہ گاڑی روکنے لگا۔ سامنے گوگل میپ پر لوکیشن ریڈ سرکلز پر الارم دینے لگی۔ یہ کنٹری سائڈ تھی، اس لیے رش بھی نہیں تھا۔ وہ اسٹور سے جگہ میں اندر بڑھا، اس کے آدمی جگہ جگہ پر کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک کمرہ تھا جس کے پیچھے دروازہ بند تھا، اسے آگے جا کر ایک گارڈ نے اس روم کا دروازہ اس کے لیے کھولا۔ اندر گھپ اندھیرا ہو گیا تھا۔ دیوار پر ہاتھ مار کر بٹنز دبائے اور روشنی پھیل گئی۔ 4 آدمی ہاتھ پیر بندھے ہوئے زمین پر پڑے تھے۔ ان سب میں ڈیوڈ کے چچا زاد کون ہے؟ وہ تیز آواز جیسے واپس دیواروں سے ٹکرا کر آئی تھی۔ اٹھا دو ان سالوں کو، مائی کے گھر پر آرام کرنے تو نہیں لائے۔ پاؤں پر پاؤں ڈالے وہ وہیں ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔
ارد گرد اس کے کھڑے آدمی زمین پر پڑے ہوئے بے ہوش اجلکوں کے ماروں کو لاتے مارنے لگے۔ باقی تو ہوش میں آ گئے تھے سوائے اس درمیان والے کے جس کا انتظار اسے سب سے زیادہ ہو رہا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ چھوڑ دیں ہمیں، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ حبیبی کیا تمہارے پاؤں میں زور نہیں ہے؟ چکا دو اس درمیان والے کو ورنہ میں تمہیں سلا دوں گا۔ ایک زوردار کک اس کے کمر پر لگی تو وہ درمیان والا بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوش میں آیا تھا۔ گڈ مارننگ حبیبی، کیسے ہو؟ ناشتہ وغیرہ کیا یا میں کچھ آرڈر کروں؟ ڈیوڈ تم لوگوں کو چھوڑے گا نہیں اگر انہیں علم ہوا۔ اس کی ٹینشن مت لو، ہم خود تمہارے ڈیوڈ کو تمہارا کٹا ہوا سر بھیجیں گے۔ پر تم لوگ یہ بتاؤ، یہ چوزا تو مرے گا مگر تم سب کی بھی عقل گھاس چرانے گئی تھی۔ اس کل کے بچے پر تم لوگوں نے بھروسہ کر کے مجھے مارنے کے لیے آئے تھے۔ وہ باقی 3 لڑکوں سے کہنے لگا جو کانپ رہے تھے، تمہیں مارنا کون چاہتا ہے؟ ہم تو تمہاری بیوی کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ اس نے ایک ہاتھ کی مٹھی بنائی تھی۔ تو اتنا رسک لینے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے گھر آ جاتے، میں تمہیں خود اپنی بیوی سے ملواتا۔ انتہائی پرسکون انداز، اور یہی سب سے زیادہ خوفناک تھا۔ پورے بلیک ورلڈ میں آج کل صفا شیخ طلال کی باتیں ہو رہی ہیں، یقین نہیں آ رہا۔ تو میرے فون میں گروپ چیٹس دیکھو۔ ویسے چوزے، تم نے روٹ صحیح پکڑا ہے، میرا دماغ گھوم گیا تمہارے منہ سے اپنی بیوی کے بارے میں سن کر، مگر پھر بھی تم مجھے ورغلا کر آسانی سے مار نہیں سکتے۔ اس کے سامنے آ کر زمین پر بیٹھنے لگا۔ ایسا حسن تو عرب میں پوجا جاتا ہے شیخ، تم نے ویسے چڑیا اچھی پکڑی ہے۔ اور ایک ناگہانی دب اس کے منہ پر پڑا تھا، منہ خون سے بھر گیا تھا۔ مجھے تم چپ کروا لو گے؟ یہ جو اتنی دنیا صرف تمہاری یہ غلطی کے ہونے کے لیے تیار بیٹھی ہیں، ان کا کیا کرو گی؟ ان کا بھی یہی حال ہوگا حبیبی۔ وہ اپنا ہاتھ آگے کرنے لگا۔ اس کے ایک گارڈ نے اس کی ہتھیلی پر ایک چاقو رکھ دیا تھا جس کو اس نے اس کے کندھے میں کھوپ دیا۔ اس کی چیخیں طوفانی ہو گئی۔ اس ہاتھ سے تم نے میری بیوی کے نام پر گروپ میسیجز کر دیے۔ چلو آج سے نہیں رہیں گے۔ لیزر کے تیزی سے اس کا ہاتھ دھڑ سے جدا ہو گیا تھا، اور اس سے پہلے کہ اس کی چیخ رکتی دوسرے ہاتھ کی نسیں بھی کٹ گئی تھیں۔ ویڈیو کر دو چوزے کی۔ ڈیوڈ کو فکر ہو رہی ہوگی۔ وہ دوبارہ اس کے زخمی کندھے پر چاقو سے وار کرنے لگا اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ گیا، جھک کر دوبارہ اس کے کندھے سے وہی پیوست چاقو نکالا اور کسی تیرتے ہوئے بلیڈ کی طرح پیچھے تینوں باقی لڑکوں کی شہرگیں کٹ گئیں۔ ایک لمحہ اور وہ سانسیں چھین گیا تھا۔ ڈیوڈ، میرے دل عزیز دشمن، یہ زمین پر پڑی لاشیں دیکھو۔ اگر ہمت ہے تو اگلی بار خود آنا اور ابھی کے لیے انجوائے کرو اپنے نئے نئے بنے کمینے بھائی کا سوغات موت۔ اس کے کمر پر دیوانہ وار کٹ لگا رہا تھا۔ اس کی چیخیں جیسے در و دیوار کو ہلا رہی تھی۔ مزہ آ رہا ہے حبیبی، قسم سے مجھے تو بہت سکون مل رہا ہے۔ مجھے مار دو شیخ، اگر میں بچ گیا تو تمہاری وہ چوئی موئی میں روند ڈالوں گا۔ تم جیسے 1000 اور بھی آئے تب بھی اس کا بال بیکا نہیں کر پائیں گے۔ وہ اس کا جبڑا اپنے کھردرے انگلیوں میں پکڑنے لگا۔ ہاں اچھا آئیڈیا ہے، تمہاری ساری غلطی تو اس زبان کی ہے، چلو اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ وہ نام سر ادھر ادھر کرنے لگا۔ نہیں میرا چوزا، ایسا ہی ہوگا، اگلی جنم میں بھی تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ شیخ طلال نام کے ایک بلا سے تمہیں دور رہنا چاہیے۔ اور بس حد ہی ہو گئی۔ اس کا زبان حلق سے باہر کر ڈالا۔ اس کے ساتھ وہ بھی خون میں لت پت کھڑا ہو گیا۔ کھڑے گارڈز آنکھ بند کر گئے تھے تو کوئی آنکھوں کا زاویہ، مگر تبھی طلال کے جیب کا فون بجا اور تو وہ کھڑا ہوا، جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ فون نکالنے لگا۔ اسکرین پر حیاتی کے نام سے نمبر چمک رہا تھا۔ اس کا منہ بند کرو، اگر آواز بھی آئی تو اسکرین کے اس پار، تو تیری خیر نہیں ہے۔ ساتھ میں کھڑا اس کا ایک آدمی اس آخری بد نصیب کے منہ پر زور سے ہاتھ رکھنے لگا جس کی چیخیں کانوں کو چھیڑ رہی تھی۔ ہاں حیاتی بولو۔ اس نے کال یس کر لیا تھا۔ ماجو مین، آپ کے کارڈز مجھے باہر نہیں جانے دے رہے، میں نے پاستا آرڈر کرنا ہے۔ وہ لمحے بھر کو خاموش رہا۔ یہاں کا پاستا اسپائسی ہے، تم نہیں کھا سکتی، پلیز مجھے ابھی یہ والی کھانی ہے اور اپنے یہ گارڈز ہٹائیں۔ تم فون دو کسی میں سے ایک کو۔ ٹھیک ہے۔ وہ دروازہ کھولنے لگی۔ یہ لیں بات کریں۔ یس سر۔ ایک گارڈ نے فون کان سے لگایا تھا۔ یہ جو چاہتی ہے اس کو کرنے دو، مگر تم لوگ اپنی آنکھیں کھلی رکھو۔ جیسا آپ کہیں۔ گارڈ وہیں فون دوبارہ اس کو تھمانے لگا۔ حیاتی جاؤ ان گارڈز کے ساتھ، پر اگر تم ادھر ادھر ہوئی تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ نہیں ہوگی ماجو مین، پکا وعدہ۔ یو آر دا بیسٹ ہسبینڈ آف دا ورلڈ۔ قلبِ الصغیری۔ وہ مسکرایا۔ دل خوش کر دیا۔ خیال رکھو اپنا۔ فون بند ہو گیا تھا۔ دعا کرو میری بیوی کو، کیونکہ اس کی وجہ سے تم بچ گئے ہو، ورنہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا تمہیں مارنے کا۔ اس کا چہرہ تھپ تھپانے لگا اور پھر نرمی سے اس نے اس کا گلا کاٹ دیا تھا۔ اس کا سر ایک طرف لڑکھڑا گیا۔ کھڑے کارز نے بھی شکر ادا کر دیا کیونکہ وہاں ہر چیز خون میں نہایا ہوا تھا لگ رہا تھا، اور ایک عام انسان کے لیے یہ دیکھنا ہرگز بھی آسان نہیں تھا۔ ضربہ ملک، آپ یہاں؟ وٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ وہ ایک کتاب دیکھ رہی تھی۔ آپ کون؟ پیچھے مڑ کر دیکھا۔ لہجے میں خاص دلچسپی نہیں تھی۔ وہ دوبارہ کتاب کا صفحہ پلٹنے لگی۔ آپ مجھے کیسے بھول سکتی ہیں؟ آپ کے ڈیڈ میرے بابا کے دوست تھے۔ میں عزیر خاور، جس کو آپ نے ریسرچ کروائی تھی۔ اوہ اچھا، اب یاد آیا۔ وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگی۔ اچھا خاصے بدل گئے ہو تم، پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ ابھی سوٹ پہنا ہے اس لیے بدلا ہوا لگ رہا ہوں۔ ویسے اگر آپ برا نہ مانیں تو ہم ایک بار چائے تو پی سکتے ہیں۔ زری کو کچھ کتابوں کی ضرورت تھی اور وہ اس لائبریری کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتی تھی۔ شاید میں انکار کر دیتی مگر تم نے چائے کا کہا تو لیٹس گو۔ تھینک یو سو مچ میری آفر کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے۔ وہ دونوں ساتھ میں آہستہ قدموں سے چلنے لگے۔ ویسے آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ اس کو دیکھنے لگی۔ تو آپ کے مطابق مجھے جیل میں ہونا چاہیے تھا، ہے نا؟ وہ بیچارہ اپنے سوال پر پچھتایا تھا۔
ارے نہیں، میرا میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں جانتا ہوں آپ بہت قابل میڈیسن سائنٹسٹ ہیں۔ اچھا، اور آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تمہیں بھی اپنے باپ کی طرح مجھے کرٹیسائز کرنا چاہیے؟ سنا تھا میں نے چند دن پہلے میڈیا کے سامنے میری شان میں قصیدے پڑھ رہے تھے آپ کے والد محترم۔ سوری، ان کو اپنے سوا کوئی بہتر نہیں لگتا، میں بھی نہیں۔ وہ کچھ شرمندہ سا لگا۔ اٹس اوکے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم بتاؤ آج کل کیا کر رہے ہو؟ میں ایک ہفتہ پہلے امریکہ سے آیا ہوں، میری ریسرچ کامیاب ہو گئی اور اگر آپ نہ ہوتی تو میں کبھی یہ نہیں کر پاتا۔ آپ کے ساتھ وہ 2 سال کی محنت آج رنگ لے آئی ہے۔ وہ لڑکا اچھا خاصا گروم ہو گیا تھا، زرما نے محسوس کیا۔ چلو مجھے خوشی ہوئی، تم تو اپنے راستے پر ہو، منزل بھی مل ہی جائے گی۔ ویسے ایک بات پوچھوں، اگر آپ برا نہ مانیں؟ جی پوچھیں۔ کیا آپ ابھی تک سنگل ہیں؟ وہ کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ میری جیسی لڑکی سے کون تعلق بنانا چاہے گا؟ آخر میں ہنسی، ہلکی مگر گہری۔ آپ اتنی پیاری ہیں کہ ایک ہی نظر میں دیکھنے والا خود کسی قابل نہیں رہتا۔ کم از کم آپ یہ تو نہ کہیں۔ آپ اپنا بتائیں، آپ کی نظر مجھ سے ہٹ سکتی ہے؟ یہ لڑکی ریڈ فلیگ کی طرح ایکٹ کیوں کر رہی تھی؟ اچانک اس کا ٹون بھی بدل گیا تھا۔ سچ بتاؤں تو آپ کو برا لگے گا۔ نہیں لگے گا، تم بولو، سوچے بغیر جواب مل گیا۔ جب پہلی بار میں نے آپ کو دیکھا تھا میں کہیں اور دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر تب آپ بہت کڑوا بولتی تھی، ڈر لگتا تھا آپ سے، اوپر سے آپ اتنا ڈانٹتی تھی۔ اچھا، وہ سر پیچھے کی طرف گرا کر تیز آواز میں ہنسنے لگی۔ آنکھوں میں آنسو آئے تھے جنہیں بڑی مہارت سے چھپایا گیا تھا۔ ویسے تم اتنے برے بھی نہیں ہو، تمہارے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ دیکھو مجھے بھی کہیں سیٹل ہونے بہت ہو گیا میرا سنگل رہنا، مجھے کسی سے تو شادی کرنی ہے۔ تو تم سے کیوں نہیں، جو مجھے پسند بھی کرتے ہو، اور میں بھی تمہیں ایک حد تک جانتی ہوں۔ نہیں، ایک منٹ، آپ سیریس ہیں؟ عزیر خاور، میرا آپ سے مذاق ہے کیا؟ او مائی گاڈ، آج میرا لکی ڈے ہے کیا؟ ہوپ سو۔ سینے پر ہاتھ باندھنے لگی۔ تو کیا خیال ہے مسٹر، کہیں چلتے ہیں؟ ویسے بھی میں آج میں بالکل فری ہوں، کچھ کام تھا مگر تمہارے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ مس زرما، میں ہرگز انکار نہیں کروں گا۔ چلتے چلتے بس آپ بتائیں۔ وہ احتراماً اسے آگے چلنے کا اشارہ کرنے لگا۔ میں پوچھے بنا رہ بھی نہیں سکتا کیونکہ مجھے تجسس ہو رہا ہے۔ اتنے دنوں میں آپ کیا کری تھی؟ نہ کوئی پروجیکٹ، نہ ریسرچ، مطلب میں تو ایک دن بھی بغیر کام کے نہیں رہ سکتا۔ کیا بتایا جائے تم کو، میں ایک جن کو قابو کرنے کی ترکیبیں ڈھونڈ رہی تھی، دعائیں کر رہی تھی کہ وہ فریفتہ ہو جائے، مگر اب میں نے بھی ہار مان لی ہے۔ سوری، میں سمجھا نہیں۔ چھوڑو، کوئی اتنی امپورٹنٹ بات نہیں۔ ویسے تم مجھے زری کہہ سکتے ہو۔ وہ دونوں باتوں میں الجھتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور وہ سارا دن زری نے گھر سے باہر گزار دیا تھا۔ صدیق صاحب، آپ نے جس کام کا کہا تھا ہو گیا ہے، میسج موصول ہوا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں کچھ دیر میں مل رہا ہوں۔ وہ جلدی میں اپنے روم سے نکلا، رپلائی راستے میں ہی کرنے لگا۔ رات شروع ہو چکی تھی، گھر میں ہر طرف خاموشی کا راز تھا۔ وہ گیراج سے اپنی گاڑی نکالنے لگا۔ اپنے ہی گھر میں اپنے ہی بچوں سے چھپن چھپائی ہو رہی ہے، اس نے افسوس سے کہا تھا۔ کچھ فاصلے پر ایک گاڑی روڈ کے کنارے کھڑی تھی، اس نے بریک لگائی۔ دوسری گاڑی میں بیٹھے شخص نے فرنٹ میرر سے دیکھا، پھر اپنی گاڑی سے اتر کر صدیق جمال کی گاڑی میں آ بیٹھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ کیا ملا تمہیں؟ وہ تشویش سے کہنے لگا۔ صدیق صاحب، یہ وہ میڈیکل رپورٹس ہے جو میں نے آپ کے کہنے پر اس کے روم کی تلاشی سے حاصل کی ہیں۔ کوئی ڈاکٹر جس سے وہ 1 سال پہلے ملا تھا، پھر کئی مہینوں کے وقفے کے بعد وہ مسلسل ملتا رہا، اور یہ وہ رپورٹ ہے جو میں نے آج کروائی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ دونوں فائلز پکڑانے لگا۔ آپ کے بیٹے کو بائی برتھ دماغی ایب نارملٹیز ہیں۔ ہر بار ڈاکٹر کے پرسکرپشن میں یہی درج ہے کہ وہ اپنے سیشنز مکمل کرے۔ ایک ہی گھر میں ہوتے ہوئے مجھے ایسا کیوں محسوس نہیں ہوا؟ اس کے پیشانی پر تھکن کی شکنیں گہری ہو گئیں۔ ویسے مجھے اس رپورٹ کی پوری طرح سمجھ نہیں آ رہی، میں نے اس طرح کی دماغی بیماری کے بارے میں پہلی بار سنا ہے۔ پریشانی سے اس کا کان سرخ ہو گیا تھا۔ کیا میں صاف صاف بتاؤں آپ کو؟ وہ اجازت لے رہا تھا اور یہی بات صدیق کو کھٹکنے لگی۔ بتا دو، دھڑکن تیز ہو گئی۔ آسان لفظوں میں، وقار کی دماغی فعالیت بھی باقی انسانوں کے مقابلے میں تھوڑی سی مختلف ہے۔ میڈیکل میں اسے ہپوکریٹیکل پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، یعنی اسے غلط اور صحیح کا شعور تو ہے مگر وہ صحیح کو وزن نہیں دے پاتا۔ اسے امپلس کنٹرول کرنا نہیں آتا، جیسے کسی خواہش کا اچانک آ جانا۔ پری فرنٹل کارٹیکس کمزور ہے، اس لیے گلٹ سگنلز جنریٹ ہی نہیں ہوتے۔ دوسری اہم بات، وہ امیگڈالا ڈی سینسٹائزیشن میں سروائیو کر رہا ہے، یعنی عام انسان خون دیکھ کر خوف محسوس کرتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، مگر وقار کے لیے درد ایکسائٹمنٹ کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس کی گاڑی میں جو شیشے کی بوتل میں ریڈ لکوڈ ٹیسٹنگ کے لیے دیا تھا وہ ویل مچھلی کا خون تھا۔ اس کنڈیشن کو ہیموفیلیا ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ ایسے لوگ خون دے کر لذت محسوس کرتے ہیں۔ صدیق کے ماتھے پر پسینہ بہنے لگا جسے وہ اپنی ہتھیلی سے رگڑنے لگا۔ کیا یہ کسی ٹراما کی وجہ سے ہوا ہے؟ مطلب آپ سمجھ رہی ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میں بالکل سمجھ رہا ہوں، مگر آپ کے بیٹے کی کنڈیشن میں ایسا نہیں ہے، جیسا میں نے کہا بھی کہ یہ بائی برتھ ہے۔ مگر ایک بات میں وقار کے بارے میں کہہ سکتا ہوں جو مجھے ان کے ٹیسٹ سے معلوم ہوئی، اس کی منصوبے سازی، اس کی فیصلہ سازی اور اس کی تیز ذہانت، یہ سب اس کی طاقت ہے، اور شاید اس کے دماغی میوٹیشن کا رد و بدل۔ ابھی تک اس نے اپنی کنڈیشن کو صرف دیکھنے کی حد تک محدود رکھا ہے، اور اگر شکار کیا بھی ہے تو وہ خون صرف جانوروں کا ہے، ورنہ ایسے کیسز میں اکثر لوگ سیریل کلرز بن جاتے ہیں۔ آپ کو کیسے پتا کہ وہ ابھی تک صرف دیکھنے کی حد تک محدود ہے؟ صدیق صاحب، آپ نے مجھے ذمہ داری دی تھی اور میں نے پوری ایمانداری سے نبھائی۔
اس کا لیپ ٹاپ ٹوٹ کر ٹکڑوں میں بکھرا ہوا تھا، اس لیے میں نے اس کا ڈیٹا ریکور کروایا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ ڈارک ویب سے لنک ہو چکا تھا۔ شاید کسی کنسائنمنٹ ڈیلنگ میں ادھر سے لوگ آپ کے بیٹے کو بہت بروٹل ویڈیوز فراہم کرتے رہے ہیں، لیکن اس بار ان کی کنسائنمنٹ ان لوگوں کو نہیں ملی، اس لیے اب آپ کے بیٹے کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ لیجئے، یہ پن ڈرائیو کنیکٹ کریں، آپ کو سب کچھ کا علم ہو جائے گا۔ صدیق کے لیے یہ لمحہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ ڈاکٹر، وہ گلا تر کرنا چاہتا تھا مگر زبان جیسے لکڑی بن گئی ہو۔ جی بولیں۔ اس نے ایک لمبی سانس خارج کی جیسے اندر آکسیجن کم پڑ رہی ہو۔ کیا میرے بیٹے کا علاج ممکن نہیں؟ تم دوست نہیں بھائی سمجھو، وقار کو ایک لمحے کے لیے اپنے بیٹے کی جگہ رکھ کر سوچو۔ کوئی طریقہ، کوئی علاج، کوئی سیشن، کیا کچھ بھی ممکن نہیں؟ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، ایسے لوگ تھراپی سے کچھ حد تک نارملائز کیے جا سکتے ہیں، مگر میں یہ امید آپ کو نہیں دلا رہا کہ وہ مکمل ریکور کر جائیں۔ کروا دیں ڈاکٹر زہیب، کرتے ہیں بس پلیز، میرے لیے یہ ہلکی سی روشنی کی کرن بھی کافی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی جگہ ہو، جہاں بھی ہو، جتنا پیسہ لگے میں لگاؤں گا، بس میرے بیٹے کا علاج ہونا چاہیے۔ ایک مشورہ دل سے دے رہا ہوں، فی الحال اسے اس گن سے نکالے جو انٹرنیٹ کے ذریعے اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس کا ذہنی توازن جس طرح چل رہا ہے اسے ویسا ہی رہنے دیں۔ زبردستی نہیں، نرمی سے بات کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک بات، آپ کی بیٹی ضربہ ملک وہ ڈاکٹروں پر بھی بھاری پڑ سکتی ہے۔ میں نے اس کے ساتھ اس کے ریسرچ پر کام کیا ہے، وہ ذہنی تاروں کو جوڑنے اور توڑنے کی ایسی کھینچی ہے جو آپ کے بیٹے کو بھی بچا سکتی ہے۔ وہ تو آج کل خود کرپٹڈ ہو چکی ہے، اور آپ کو اس پر شک نہیں ہو رہا؟ پوری دنیا اس کے خلاف بول رہی ہے۔ آپ بھی تو بول رہے ہیں صدیق جمال، باپ ہو کر اسے اس دلدل میں مزید کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ مجھے یقین ہے اس لڑکی پر، وہ یہاں سے بھی نکلے گی۔ جانتے ہیں میں نے آپ کے فون پر آپ کے بیٹے کا راز نکالنے کی حامی کیوں بھری؟ کیونکہ آپ ضربہ ملک کے باپ ہیں۔ مجھے زندگی میں ایک ہی چیز سے انتہا کی محبت ہے، قابلیت سے۔ اینڈ شی از اے کریزی جینیس۔ ڈاکٹر، آپ نے پھر یہ بھی سنا ہوگا کہ ہر قیمتی چیز لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے، وہ بھی کھٹک رہی تھی۔ مجھے اس کی زندگی بچانے کے لیے یہ قدم لینا پڑا، اور ابھی میں وہی کر رہا ہوں جو اس کے لیے درست ہے۔ مجھے اب جانا ہوگا، اگر کبھی ضرورت پڑے تو کال کر لیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر، آپ کا شکریہ، جتنا بھی ادا کروں کم ہے۔ ڈاکٹر زہیب ایک الوداعی مسکراہٹ کے ساتھ گاڑی سے اتر گیا۔ وقار اٹھ گیا؟ نہیں صاحب، اس کا کمرہ ابھی تک بند ہے۔ صبح ہو چکی تھی، معمول کے برخلاف آج صدیق رات کے کپڑوں میں ہی ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا۔ آدھی بریڈ جو وہ کھا چکا تھا، اسے زیادہ کھایا نہیں جا سکا تھا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں گیا، جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ میز پر لگا ناشتہ ویسے ہی رہ گیا تھا، بغیر ہاتھ لگے، جسے بعد میں ملازموں نے خاموشی سے سمیٹ لیا تھا۔ مکمل طور پر تیار ہو کر سیڑھیوں سے گزرتے ہوئے اس نے ایک لمحے کو اوپر دیکھا۔ آج اپنے ہی گھر میں اس کی سانسیں بوچھل ہو رہی تھی۔ 11 بجے تو ہو گئے تھے، ویسے بھی جانے کا کوئی پختہ ارادہ تو نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ نکل پڑا۔ راستے میں اس نے گاڑی روکی چند لمحے ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے۔ گاڑی سے اترا ہی تھا کہ سامنے کا منظر اس کی نظر میں ٹھہر گیا۔ زری ایک لڑکی کے ساتھ بات کرتے ہوئے کیفے سے باہر نکلی تھی۔ وہ رکا نہیں، اس کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ زری نے بھی اسے دیکھ لیا تھا، مگر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ وہ زہر کے ساتھ گفتگو جاری رکھے ہوئی تھی۔ صدیق مزید قریب آیا، کچھ کہا نہیں، مگر زری کو اس کا آنا اچنبھا لگا تھا۔ وہ زہر سے ایک لمحے کے لیے ایکسکیوز کرنے لگی۔ کیوں آئے ہیں ڈیڈ؟ وہ باقی کا فاصلہ خود مٹانے لگی۔ اور کیا باقی رہ گیا جسے آپ نے برباد کرنا ہے؟ میرے بچپن کے ساتھ ساتھ میرا کریئر بھی تو نکل چکے ہیں، اور کیا ہے جو میں آپ کو دے سکتی ہوں؟ زری میری بات سن۔ کیا سنوں؟ یہی کہ مجھ سے غلطی ہوئی، کہ میں نے فارمولیشن غلط تیار کی، یا یہ کہ میں اپنا کیس آپ کے خلاف واپس لے لوں تو آپ مجھے جینے دیں گے؟ وہ پلٹ کر جانے لگی۔ زری وقار پاگل ہو جائے گا، اور وہ آگے قدم نہیں لے سکی۔ کیا مطلب؟ وہ آہستہ سے مڑی اور صدیق کو دیکھنے لگی۔ ہی از سفرنگ فرام کنجنشیل نیورو بایولوجیکل ویریشنز۔ یہ کوئی نیا ٹریپ تو نہیں ہے؟ اس کی آواز میں بے یقینی تھی۔ صدیق کے کندھے ڈھلک گئے تھے۔ وہ واپس عزیر کے پاس گئی۔ معلوم نہیں اسے کیا کہا گیا، مگر چند لمحوں بعد وہ دوبارہ صدیق کے سامنے کھڑی تھی۔ آپ کے پاس اس کی رپورٹس ہیں؟ کوئی رکاوٹ وہ روک نہیں پائی تھی۔ سب کچھ ہے، میرے ساتھ آؤ۔ اس کے پیچھے گئی اور گاڑی میں بیٹھنے لگی۔ یہ لو، کل رات جو کاغذات ڈاکٹر زہیب نے دیے تھے۔ صدیق نے وہی فائلز اس کی طرف بڑھائیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ مجھے بھی کل رات ہی خبر ہوئی ہے، اور میری پوری رات قیامت کی طرح گزری ہے۔ وقار بھائی، آپ کو کسی سے شیئر کرنا چاہیے تھا۔ ایک آنسو اس کی چہرے پر ٹپک پڑا۔ اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے۔ صدیق ایک ہاتھ منہ پر رکھے بیٹھا تھا۔ زری نے اپنے باپ کو غور سے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑھاپا اس شدت سے ابھر آیا کہ ایک لمحے کو وہ خود بھی پگھل گئی تھی۔ تمام رنجشیں لکیر کے اس پار رکھ دی گئی تھیں۔ اور کیا ہے؟ صدیق کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ اپنے دماغی سکون کے لیے وہ ڈارک ویب پر کسی سے ڈیلنگ کر چکا تھا، اور شاید اب بھی ہے۔ کیسی ڈیلنگ؟ اس کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، اتنا تو وہ جانتی تھی۔ وہاں کس طرح کی ڈیلنگ ہوتی ہیں؟ ہیومن سمگلنگ کے بدلے اسے قتل اور بے رحمی کی ویڈیوز ملتی تھیں۔ خون دیکھنا اس کے لیے نشہ بن چکا ہے۔ جب یہ نہ ملے تو وہ وحشی ہو جاتا ہے، اور اسے حاصل کرنے کے لیے اسے وہاں مکمل ذریعہ مل چکا تھا۔ میں پاگل ہو جاؤں گی، وہ دھیرے سے خود سے بولی۔ زری، ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں۔ اس بار خالی نظروں سے پوچھتے ہوئے کہا کہ کیا ہے؟ کیونکہ زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں برا نہیں ہوں، بس میری ایک خطا نے مجھے تمہارے سامنے ظالم بنا دیا ہے۔ اس کے جسم پر رونگٹے سے کھڑے ہونے لگے۔ آگے کیا سننا باقی تھی؟
میں جانتا ہوں تم بہت ہرٹ ہوگی، مگر مجھے یقین ہے میری بیٹی مجھ سے زیادہ مضبوط ہے۔ خدا کے لیے مجھے ایک اور غلط قدم لینے سے بچا لو۔ میں اس خوف، شرمندگی اور پچھتاوے کے بیچ نہیں رہ سکتا۔ اس کے آنسو بہہ نکلے، وہ ٹوٹ رہا تھا اور زری اسے ٹوٹتا ہوا کیسے دیکھ سکتی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور اس کے گلے لگی کیونکہ وہ بیٹی تھی، اور خدا نے یوں ہی اپنی محبت کو عورت کی محبت سے تشبیہ یعنی 70 ماؤں کے برابر ہونے کا نہیں کہا۔ بیٹی، بیوی اور بہن، یہ سب ایک ہی روح اور ایک ہی ذات کے مختلف نام ہیں۔ آپ ادھر آئیے، میں ڈرائیو کر لوں گی، کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ صدیق کے چہرے پر ایسی تکلیف ابھری ہوئی تھی جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ ایسی جگہ چلو جہاں مجھے سانس لینے میں آسانی ہو، ایسی کھلی جگہ جہاں کوئی دیوار نہ ہو، جو میں کہوں وہ دوبارہ میرے کانوں تک نہ پہنچے۔ ریلیکس ڈیڈ، کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کو جج نہیں کروں گی۔ آج میں آپ کی بیٹی نہیں، صرف ایک دوست ہوں، ایک سچی دوست۔ آپ جو چاہیں کہیں، میں صرف سنوں گی، اور اگر برداشت نہ ہوا تو آپ کے گلے لگ کر خوب چیخوں گی۔ ہم دونوں مل کر روئیں گے، مگر اب کوئی دیوار، کوئی جھوٹ، کوئی مجبوری نہیں چاہیے۔ ایسا ہی ہوگا میری بیٹی، ایسا ہی ہوگا۔ وہ گاڑی سے اترا، زری ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ منزل دونوں کو معلوم نہیں تھی، مگر وہ روانہ ہو چکے تھے۔ آج سچ سامنے آنا تھا۔ بوجھ تو دونوں پر تھا، ایک کو سننے کا اور دوسرے کو سنانے کا، مگر اب یہ طے تھا کہ یہ دوریاں، یہ پردے سب ختم ہو جائیں گے۔ شہر سے بہت دور 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد ان کی گاڑی ایک سنسان جگہ پر جا کر رک گئی تھی۔ پورے راستے زری ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ وہ تقریباً نارمل ہو چکا تھا، گاڑی سے دونوں اترنے لگے تھے، اور جیسی جگہ اس نے ڈیمانڈ کی تھی بالکل ویسی ہی نکل آئی تھی۔ دور دور تک کسی آدم ذات کا نام و نشان نہیں تھا۔ زری اس کا ہاتھ تھامے نم کھیتوں کے بیچ آ کر رک گئی۔ یہ جگہ ٹھیک ہے، یہیں بیٹھتے ہیں۔ صدیق نے سر ہلایا، دونوں ایک دوسرے کے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے تھے۔ چلیں اب بتائیں، جو بتانا ہے۔ ارد گرد دیکھیں، تازہ ہوا بھی چل رہی ہے۔ وہ مسکرا رہی تھی، مگر اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا اس کے بعد تمہیں مجھ سے نفرت نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ میرا خون آپ کا خون ہے، اور کوئی خود سے نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ وہ حیران ہو رہا تھا اس کے کمال ضبط انداز پر۔ یہ بات ان دنوں کی ہے جب میں جوانی میں ڈوب گیا تو وہ شروع ہوا۔ مجھے لگتا تھا کہ دل ماننے والی ہر چیز کرنا جائز ہوتی ہے۔ وہ گہری سانس کھینچنے لگا۔ باقی ایلیٹ کلاس لوگوں کی طرح مجھے بھی ڈرنک کی ایسی لت لگ گئی تھی جسے چھوڑنا ناممکن سا ہو گیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر دیے تھے۔ ہماری فارما ان دنوں بھی کراچی میں اچھی خاصی پہچان رکھتی تھی۔ اس رات کچھ اسٹوڈنٹس ہمارے لیب میں اپنا پروجیکٹ مکمل کرنے آئے تھے۔ ایک لمحے کا وقفہ، ہم سب نے بہت دیر تک ان کے جانے کا انتظار کیا کہ کب وہ لڑکی اور اس کے ساتھی چلے جائیں گے، مگر پھر بھی ہر کوئی وہاں سے گیا سوائے اس کے، کیونکہ اگلے دن اس کے پروجیکٹ کی سبمیشن کی آخری تاریخ تھی۔ آفس میں میرے ساتھ جو دوست تھے وہ بھی چلے گئے سوائے قریشی کے، وہی جو ہمارے گھر بھی آتے ہیں۔ زری نے مداخلت کر کے پوچھا۔ اس نے سر ہلایا۔ پھر قریشی کی بیوی کی بھی کال آ گئی اور وہ بھی چلا گیا۔ اس کی زبان جیسے جام ہو گئی تھی۔ اور وہ لڑکی، اس کا کیا بنا؟ وہ لڑکی وہاں اکیلی کھڑی تھی، آدھی رات ہو گئی تھی، تنہائی تھی، اور میں ہوش میں نہیں تھا۔ میرے ساتھ شیطان شامل ہو گیا، پھر میرے ہاتھوں گناہ ہو گیا۔ زری کے دل میں جیسے شیشے چپ گئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے خود کو پتھر بنا لیا۔ وہ لڑکی مریم احتشام تھی، امان کیسر کی چچی، اور وہ اس وقت حاملہ تھی۔ یہ مجھے کچھ دن پہلے پتا چلا جب وہ ایک ہی سانس میں بول گیا۔ پھر کیا ہوا؟ گلے میں کوئی گولا اٹک گیا تھا، وہ مر جانے کی آرزو کرنے لگی۔ ہم اس وقت لیب میں تھے، میرے اندر سے تو شیطان اتر گیا تھا، مگر وہ خود سے ہاتھ ہو چکی تھی۔ اس نے وہیں پڑے آرسینک کو اپنی رگوں میں انجیکٹ کر لیا، جس پر اس کی پروجیکٹ ہو رہی تھی، کیونکہ اس کی عزت میرے ہاتھوں لوٹ چکی تھی، چاہے وہ غلطی میں ہی کیوں نہ ہوا ہو۔ اب اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ زری کو لگا وہ اتنا چیخے گی کہ ابھی آسمان پھٹ جائے گا۔ میں نے فوراً اسے ہسپتال پہنچایا تھا۔ آرسینک ایک سلو پوائزن تھا، تب نہ اسے نقصان پہنچا نہ اس کے بچے کو، مگر پھر بھی اس نے جینا چھوڑ دیا۔ میں کئی بار اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگ چکا ہوں، مگر وہ ہر بار یہی کہتی تھی کہ تمہارے ہاتھوں ہوئی یہ خطا بہت اندھیرا لے کر آئے گی۔ میں اس دن کے بعد پاگلوں کی طرح رہنے لگا۔ ہر خواب میں وہی بد دعا سنائی دیتی تھی، اور آج بھی سنائی دیتی ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی، پھر اسی سال تم پیدا ہوئی۔ زری کی آنکھیں برداشت سے سرخ انار ہو چکی تھیں۔ پتہ نہیں کہ اسے کیسے علم ہوا تمہاری پیدائش کا۔ وہ ایک دن میرے آفس آئی تھی، طبیعت اس کی ٹھیک نہیں تھی، مگر وہ میرے پیچھے ہنس رہی تھی۔ مجھے یاد ہے زری، وہ کہہ رہی تھی۔ مقافات شروع ہو گیا۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھا، وہ مزید برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ایک آنسو زری کے چہرے کو بھگو گیا، جسے اس نے بے رحمی سے صاف کیا۔ میں جب بھی تمہیں دیکھتا مجھے اپنا جرم تم میں نظر آتا تھا۔ ہر وقت یہی ڈر رہتا کہ کہیں کوئی تم سے بھی وہی نہ کر دے جو میرے ہاتھوں کسی کی بیٹی کے ساتھ ہوا۔ صدیق جمال چینخ کر رونے لگے، اور زری اس کے گلے لگ کر اس سے بھی زیادہ شدت سے رونے لگی۔ وہ اسے دیکھ نہیں رہی تھی کیونکہ وہ اپنے باپ کو شکستہ نظروں سے دیکھنا برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے اپنے ڈر کی وجہ سے ہمیشہ تم سے دور رہنا بہتر سمجھا، تاکہ میرا سایہ بھی کبھی تم پر نہ پڑے، اور اسی خوف میں نے تم سے تمہارا بچپن چھین لیا۔ اور وہ لڑکی، اس کا کیا ہوا؟ کچھ مہینوں بعد اس کی بیٹی ہوئی تھی، مگر میں نے سنا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا چہرہ تک دیکھنا گوارا نہیں کر پائی تھی، کیونکہ وہ اس بچی کو بھی ناپاک سمجھنے لگی تھی۔ جس آرسینک سے وہ پہلی بار بچ گئی تھی، اس بار بچ نہ سکی۔ یہ وہ سچ تھا جس کا گواہ قریشی بن گیا، اور اسی خوف سے کہ وہ سب میرے بچوں کو بتا دے گا، میں اس کے لیے ایلیگل ڈرگس کی سپلائی کرتا رہا، حتیٰ کہ تمہارے نیورولائٹ کے فارمولے کے کوڈ بھی مجھے دینے پڑے۔ وہ کون ہے جس نے میری دوا کا غلط استعمال کیا؟ میں نہیں جانتا، مگر اتنا جانتا ہوں کہ وہ انتہائی طاقتور ہے اور ایک انڈین سٹیزن ہے۔ وہ تم پر کئی بار نشانہ لگا چکا ہے۔
وقار کو مارنے کی دھمکی بھی دے چکا ہے۔ قسمت کا کھیل دیکھو، مریم کی وہی بچی وقار کے ہاتھوں اسمگل ہوئی جسے امان کیسر اپنی بیٹی کہتا ہے، اور اسی کی وجہ سے اس نے تمہیں کڈنیپ کیا۔ کسی ایک انسان کی زندگی میں اتنے ڈرامے جمع نہیں ہو سکتے جتنے اس نے سن لیے تھے، اور جسے جھیلنا بھی باقی تھا۔ یہ سوچ اس کے دماغ میں آیا تھا، ہمیں چلنا چاہیے، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ آنکھیں نہیں ملا پا رہی تھی اور صدیق یہ بات محسوس کر چکا تھا۔ وہ کھڑا ہوا مگر اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ زری نے پیچھے سے اسے دیکھا، اس کے دل میں مزید سہنے کی گنجائش نہیں بچی تھی، مگر وہ سامنے اس سست لڑکھڑاتے وجود کو یوں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اس پر یقین کر چکی تھی۔ ایک باپ ہو کر وہ رو رہا تھا، اگر وہ گنہگار تھا تو پچھتا رہا تھا۔ انسان تو غلطیوں سے ہی بنا ہے۔ ہاں وہ بھٹک گیا تھا، وہی حرام انڈیل بیٹھا تھا جس سے خدا نے منع کیا تھا، مگر وہ سزا کاٹ چکا تھا اور اب بھی کاٹ رہا تھا۔ مکافات ہو چکا، قیمت اس کی بیٹی نے بہت بچپن میں چکائی تھی، اور وہی بیٹی اور اپنے باپ کو معاف بھی کر رہی تھی۔ وہ پیچھے سے اس کے گلے لگی۔ صدیق جمال کے آنسو چہرے سے بہتے ہوئے ٹھنڈی مٹی پر گرنے لگے۔ وہ اسے اپنے سامنے کر کے سینے سے لگا گیا جسے خود میں چھپا لینا چاہتا ہو۔ سر پر شفقت بھرا بوسہ دیا۔ وہ دیر تک ایک دوسرے سے لپٹے رہے، بے حساب آنسو بہاتے رہے۔ مجھے اپنے باپ پر فخر ہے، مجھے آپ کا جھکا ہوا سر نہیں چاہیے، میرے لیے آپ انسان ہیں، کوئی فرشتہ نہیں جس سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ گناہ ہو گیا مگر آپ نے اس کا بوجھ بھی اٹھا لیا ہے۔ ہم کل مریم کی قبر پر جائیں گے اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے آنسو صاف کرنے لگی اور خود بھی مسکرا دی۔ تم نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا، میری دعا ہے کہ تمہاری زندگی خوشیوں کے بوجھ سے بھر جائے۔ چلیے کچھ کھانے چلتے ہیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، اور اب ہم دونوں سب سے پہلے مل کر وقار کو بھی ڈارک ویب سے نکالیں گے اور اس کی ذہنی بیماریوں سے بھی۔ تم واپس گھر کیوں نہیں آتی؟ آ جاؤں گی ڈیڈ، مجھے وہیں تو آنا ہے، ابھی مجھے انجوائے کرنے تھے۔ وہ دونوں ایک مہنگے سے ریسٹورینٹ میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ میں میڈیا میں ابھی سچ نہیں بتا سکتا کہ تمہارا فارمولا میں کس نے بدلوائی تھی، اور مجھے اس کا افسوس رہے گا کیونکہ اس سے تمہارے کریئر کو نقصان ہو رہا ہے۔ کیوں؟ ابھی تو ایسا کچھ نہیں ہے، ابھی ہمیں کس چیز کا خطرہ ہے؟ مجھے نہیں، تمہیں خطرہ ہے۔ جس ماضی سے مجھے ڈرایا جا رہا تھا وہ سب میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ رہنے دیتے ہیں جو جیسا چل رہا ہے۔ تم نے بتایا نہیں تم ابھی کیسری حویلی میں کیوں ہو؟ ڈیڈ وہ مجھے جان سے مار دے گا اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں آپ سے مل رہی ہوں۔ کیا وہ تم سے انتقام لے رہا ہے؟ وہ آپ سے بہت نفرت کرتا ہے۔ پہلے تو زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا مگر اب برداشت نہیں ہوگا، یہ جانتی ہوں، اس لیے کہیں اور ٹھکانہ تلاش کر رہی ہوں۔ بیٹا اس کی نفرت بجا ہے، اس بار اگر وہ میرے سامنے آپ کے خلاف بولا تو میں اس کا منہ توڑ دوں گی۔ ویسے بھی وہ ایک نمبر کا وحشی انسان ہے، نہ درد کا اثر ہوتا ہے، نہ دوسروں کی تکلیف محسوس کرتا ہے، اور نہ ہی اپنی کوئی پرواہ کرتا ہے۔ وہ اچھا انسان ہے اور کام بھی اچھا کرتا ہے۔ وہ کیا اچھا کام کرتا ہے؟ اس کی شکل سے منہ میں لے جاتا ہوا چمچ وہیں رک گیا تھا، پاستا ہاتھ میں ہی ٹھہر گیا۔ وہ انڈر کور ہے، میں جانتا ہوں، باقی مجھے زیادہ علم نہیں ہے۔ ڈیڈ یہ باتیں مت دہرائیں، مجھے اپنا لیپ ٹاپ چاہیے تھا۔ آپ نے کس کو میسج کر دیا؟ ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ بات بدلوائی گئی تھی۔ آ جائے گا، تم کھانا کھاؤ، اور یہ خود کو دیکھو کیسے بدلی ہوئی ہو۔ یہ کیا کپڑے ہیں تمہارے؟ کچھ شاپنگ کر لو، ان کپڑوں سے تو تمہارے گھر کے ملازم بہتر پہنتے ہیں۔ میں خود ٹھیک ہو جاؤں گی ڈیڈ۔ مجھے لگا تھا آپ نے میرے فارمولوں کو پیسوں کے لیے بیچا اور مجھ سے زیادہ بھائی کو پیار کرتے کیونکہ میں لڑکی ہوں۔ اگر تم جیسی 10 اور بھی بیٹیاں ہوں تب بھی کم ہے۔ مت کرے، میں ابھی ایموشنل ہو جاؤں گی۔ چلو آ گیا تمہارا لیپ ٹاپ۔ وہ آتی ملازم کو اشارہ کرنے لگا۔ اللہ کتنا مس کیا تھا میں نے اسے۔ وہ وہی پین ڈرائیو لیپ ٹاپ میں وہ انسرٹ کرنے لگی جو ملازم میز پر رکھ کر چلا گیا تھا۔ اس میں زیادہ کچھ نہیں تھا، چند کانٹیکٹس، کچھ ویڈیو کالز کے اسکرین شاٹس اور بہت سی ویڈیوز، جن میں سے اس نے ایک ویڈیو پلے کی اور اسے متلی آنے لگی تھی۔ پاستا پلیٹ کو وہ ایک طرف سرکانے لگی، وہی اسکرین شاٹس وہ دوبارہ غور سے دیکھنے لگی۔ نظر ایک لفظ پر جا ٹھہری، دھندلا سا، بلر سا، شیڈو سٹار۔ اس نے زوم کیا، یہ کیا ہے؟ وہیں پر اس نے گوگل پر وہی لفظ سرچ کر دیا، ایک ویب سائٹ سامنے آ گئی۔ وہ کلک کرنے لگا، لوڈنگ کا گول دائرہ گھومتا رہا، پھر اسکرین کھل گئی۔ سب سے پہلے ایک آدمی کا پروفائل نظر آیا، کنٹری انڈیا، اسٹیٹس بزنس مین۔ وہ مزید ڈیٹیل دیکھنے لگی مگر وہ پاس ورڈ مانگ رہی تھی، اور اسی لمحے اوپر نوٹیفیکیشن بار میں ایک 6 ڈیجٹ کوڈ آیا۔ اسی کوڈ کو اس نے اس باکس میں ڈالا اور پورا پروفائل کھل گیا۔ اس نے اسی اکاؤنٹ سے وہ لیپ ٹاپ بھی لنک کر دیا تھا جو امان نے اسے دیا تھا۔ جو کچھ وہ یہاں سرچ اور ڈاؤن لوڈ کر رہی تھی وہ سب وہاں بھی محفوظ ہو رہا تھا۔ وہ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتی تھی، اس لیے اس نے سلیکٹ آل پر کلک کیا اور تمام ڈیٹا کاپی کر کے وہ سیو کرنے لگی۔ ہم پہلے یہ کرتے ہیں، بھائی کے لیے ایک لیگل میڈیکل رپورٹ بناتے ہیں۔ جو شپ پکڑا گیا اگر پولیس ان تک پہنچ بھی گئی تو ہم میڈیکل کنڈیشن کو بنیاد بنا کر انہیں بچا سکتے ہیں۔ وقار کو نہیں علم کہ ہم اس کی بیماری کے بارے میں جانتے ہیں۔ ابھی میں جا رہی ہوں، پھر بات ہوگی۔ زری اپنا خیال رکھنا، آپ بھی۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی، اس کو اپنا دل بھی کہیں پر ہلکا کرنا تھا، مزید نارمل وہ بیہیو نہیں کر سکتی تھی۔ سورج تقریباً ڈوبنے والا تھا، آج کا سارا دن اس بدنصیب کے دل پر قیامت بن کر گزری تھی۔ یہ صرف وہ جانتی تھی، اپنوں کے منہ سے اپنے گناہوں کا اعتراف سننا جتنا بعد میں سکون دیتا ہے اسے لمحے اتنے ہی صفاقی سے توڑ بھی دیتا ہے۔ وہ بیچ پر آ گئی تھی، دو جوڑے ایک دوسرے کے بازوؤں میں بازو ڈالے ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے قدموں کے نشانات دے کر باتیں کر رہے تھے۔ وہ رونا چاہتی تھی مگر اس کے گلے میں جیسے برف کا بنا گولا اٹک گیا تھا اور اس کا پگھلنا ضروری تھا۔ وہ حلق پھاڑ کر چینکنے لگی، گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے پھر سے چینکی۔ آواز لوٹ کر نہیں آئی مگر آنکھوں سے آنسو بے قطار بہنے لگے۔ میں مزید برداشت نہیں کر سکتی، خدا کے لیے اے میری قسمت، مجھ سے اور مت کھیلو۔ ہر آتی جاتی لہر اس کی فریاد کی گواہ بنتی جا رہی تھی۔
میں مضبوط نہیں ہوں ڈیڈ، اس کو یاد آیا تھا، اگر آپ کو لگتا بھی ہو کہ میں ہوں تو پتھر بھی ٹوٹتے ہیں، میں بھی ریزہ ریزہ ہو جاؤں گی اور ہو رہی ہوں۔ یا اللہ مجھے صبر دے، میرے باپ نے جو کیا ہے اگر وہ خطا ہے تو میرے دل کو مضبوط کر دے، اسے ایک لمحے میں وہ 1000 بار مری تھی۔ یا اللہ آسان کب ہوتا ہے جب تمہارے درد کی وجہ تمہارے اپنے خون والے ہی بن جائیں۔ سمندر کی ٹھنڈک اور اس کے جسم کا بخار ایک دوسرے کے خلاف جلنے لگے تھے۔ عزیر وہ تقریباً آنے والا تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی اسے روتے ہوئے دیکھے، نہ اسے ہمدردی چاہیے تھی نہ ترس جو اس کی ذات پر کیا جائے۔ اس نے خود اپنے آنسو صاف کیے، لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ رونا بہترین علاج ہے اگر کبھی دل بھاری ہو جائے تو جی کھول کر چینخ چینخ کر رونا بونس تھراپی بن جاتا ہے۔ جیسے وہ ہلکی ہوتی گئی وہیں سے دائیں طرف انہیں لہروں کے ساتھ وہ چلنے لگی جو بار بار اس کے پیروں کو چھوتی تھی اور پھر دور ہو جاتی تھی، مگر جاتے جاتے اسے سکون بخش رہی تھی۔ قدرت کا مدد کرنے کا انداز پہ کتنا خاموش ہوتا ہے، نہ جتاتی ہے نہ چینختی ہے، بس کر کے دکھا دیتی ہے۔ کچھ دیر بعد عزیر وہاں آ گیا تھا، گاڑی سے نکلتے ہوئے اس نے دیکھا وہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا، لبوں پر زبان پھیرے وہ بھی قدم اس کی طرف اٹھانے لگی۔ خیریت تھی؟ آپ کے ڈیڈ آئے تھے؟ اس نے سر ہلا دیا۔ ان کو کچھ کام تھا، ہم چلتے ہیں، ویسے آپ تو بالکل ٹائم پر آ گئے ہیں۔ کیسے نہ آتے؟ آپ نے کہا جو تھا، لیکن آپ کی آنکھیں بہت ریڈ ہیں اور سوجی ہوئی لگ رہی ہیں، کیا آپ روئی ہیں؟ نہیں نہیں، بس سر میں درد تھا اور شاید تھوڑا سا بخار بھی، وہ کہاں خود کو عیاں کرنے والی تھی۔ اچھا آئیے ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، اور آپ بغیر چپل کے اس ٹھنڈے بیچ پر کیوں چل رہی ہیں؟ اچھا لگ رہا ہے مجھے۔ خیر تم بتاؤ ہم ابھی کہاں جائیں گے؟ جہاں آپ کہیں گی۔ اس نے ہنکار بھری، میرا تو حلیہ بگڑ گیا، پہلے کسی پارلر کے پاس چلتے ہیں پھر ڈنر بھی کریں گے۔ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ مجھے دیکھا ہے نا میں کیسے کپڑے پہنتی ہوں، تب تک آپ میرے لیے کچھ شاپنگ کر لیں۔ دونوں گاڑی میں آ گئے تھے، میں آپ کو پیمنٹ کر رہی ہوں۔ اس نے فون سائڈ پہ پاکٹ سے نکالا۔ زری صاحبہ شرمندہ تو مت کریں، آپ کی شاپنگ مجھ پر بھاری نہیں ہے، پلیز عزیر مجھے کرنے دیں، مجھے اچھا نہیں لگے گا، اور پھر مجھے اچھا نہیں لگے گا اگر میرے ہوتے ہوئے آپ پیمنٹ کریں۔ آئی نو یو آر اے جینٹل مین بٹ یو نو ایگو ال پیپل، مجھے بھی انہیں میں سے سمجھ لیں، اور آپ ایسا کریں کہ آپ ڈنر کا بل پے کریں، میں 1 روپیہ بھی نہیں دوں گی۔ میرا دل تو نہیں مان رہا لیکن آپ کا مان لیتے ہیں۔ تھینک یو ڈیئر، بس مجھے یہیں ڈراپ کر دیں، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، پلیز آپ آرام سے کریں جو بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے میں کپڑوں کا ویٹ کروں گی۔ وہ گاڑی سے اتری۔ عزیر اسے دیکھتا رہا تب تک جب تک وہ اندر نہیں چلی گئی، مگر اسے اندر جاتا ہوا کوئی اور بھی دیکھ چکا تھا جس نے وہاں سے گزرتے ہوئے بریک لگائی تھی۔ عزیر کی گاڑی جیسے ہی وہاں سے گزری، ایک اور فراری اس کے پارلر کے سامنے آ رکی۔ اترنے والے لوگوں کے چہرے کچھ مشکوک لگ رہے تھے۔ پہلی گاڑی والا ان مشکوک چہروں کو غور سے دیکھ رہا تھا جو ہر 2 منٹ بعد کان سے موبائل لگا کر کسی دوسری طرف انفارمیشن دے رہے تھے۔ کچھ دیر بعد عزیر واپس آ گیا تھا، اس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگ سے، وہ بھی پارلر کے اندر چلا گیا تھا۔ شکار وہی لڑکا بننے والا تھا یا زری، کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ زری باہر نکلی، اس کے ساتھ وہی لڑکا عزیر تھا، دونوں مسکرا رہے تھے، مگر وہ جیسے گئی تھی اس سے بالکل بدلی ہوئی لوٹی تھی۔ پنک ماڈرن ٹاپ، بلو ٹائٹ جینز، پینسل ہیلز، بال سافٹ کرل سے سنوارے ہوئے، آنکھیں مسکارا اور آئی لائنر سے مزید قاتلانہ، لپ گلاس سے ہونٹوں کو تہتی ہوئے، وہ ان مشکوک آدمیوں کی کیمرے کے لینس میں محفوظ ہو چکی تھی۔ جیسے ہی اس کی گاڑی وہاں سے نکلی وہ فراری لوگ پھر روانہ ہو گئے۔ اسی لمحے اس آخر میں کھڑی گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا، وہ کوئی اور نہیں امان تھا۔ اس کا خون تو وہ کھول چکی تھی اس لڑکے کے ساتھ اسے جاتا دیکھ کر، مگر غم یہ کھائے جا رہا تھا کہ وہ لوگ کون تھے جو اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ گئے تھے۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ سیاہ آسمان پر ننے ننے تارے متھم روشنی کے ساتھ چمک رہے تھے۔ وہ ابھی کیسری حویلی کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی۔ خاموشی کچھ ایسی تھی کہ یوں لگ رہا تھا جیسے اندر کے تمام لوگ سو چکے ہوں۔ وہ کچن کی طرف بڑھی۔ آتم بابا بھی نظر نہیں آیا، ورنہ وہ چائے کا ضرور کہتی۔ اس کا کمرہ اوپر تھا، اس لیے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ بے آواز چلے، مگر اس کے پہنے ہوئے ہیلز ہر قدم پر شور مچا رہے تھے۔ جھک کر اس نے جلدی سے انہیں اتار لیا، اوپر بھی وہی سناٹا، وہی بھاری خاموشی، ریلنگ کے ساتھ سامنے وہی کھڑا تھا۔ آخری سیڑھی پر اٹھا قدم رکیا، اس کی آنکھیں زور سے جھپکنے لگیں، زبان پر بے اختیار آلتو جلالتو کا ویٹ شروع ہو گئی۔ اس نے اسے دیوار کے اوٹ میں کھڑے دیکھا تھا۔ بغیر کچھ کہے وہ وہیں سے ہٹا اور سیدھا اپنی اسٹڈی میں چلا گیا۔ یہ کیسے بغیر مجھے سنائے چلا گیا؟ وہ خود سے کہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہاں آدم بابا کھڑے تھے، دروازہ کھولنے ہی والی تھی کہ رک گئی۔ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ آپ کا انتظار کر رہا تھا، امان بیٹا آپ کو اسٹڈی میں بلا رہے ہیں، وہ یہ کہہ کر وہاں سے چل پڑے۔ نہیں مجھے نہیں ملنا اس آدمی سے ابھی، وجہ سے رونے ہی والی ہو گئی تھی۔ پہلے اپنے اس جیل خانے جانے پر اتنا ڈانٹا اور اب بلاوا بھیج رہے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسٹڈی کی طرف چل پڑی۔ دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ جھک کر کی ہول کو دیکھنے لگی، وہ بدل گئی تھی۔ نہیں آنا اگلی بار تمہارے اس جیل خانے میں۔ اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور دروازہ دھکیل دیا۔ وہی پر اسرار فضا، سنہری بلب کی مدھم روشنی، اور وہ ٹیبل پر جھکا کسی فائل کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا اندر آنا یا تو اس نے اگنور کر دیا تھا یا پھر اسٹڈی میں آ کر وہ واقعی ارد گرد سب بھول جاتا تھا۔ وہ خود آگے بڑھی، ہاتھ میں ابھی ہیلز پکڑے ہوئے تھے۔ آپ نے بلایا تھا مجھے؟ اس نے جان بوجھ کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ بیٹھ جاؤ۔ وہ نظریں اٹھا کر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ٹیبل کے سامنے رکھی کرسی پر وہ بیٹھ گئی۔
ہیلز اپنے پیروں کے پاس رکھتی ہے. کیا ہے کہ امان وہی فائل اس کے سامنے گھمانے لگا جو کچھ دیر پہلے وہ خود دیکھ رہا تھا. خود دیکھ لو. وہ بھی وہیں بیٹھ گیا ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے ہوئے. یہ تو آپ کی فائلز ہیں، آئی ایم شیور خفیہ اسٹیٹس میں ہیں، تو پھر آپ مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ جو 3,000 لوگ میڈیا میں مردہ دکھائے جا رہے ہیں ان میں سے 5 ایجنٹس کی موت ہوئی ہے، اور صرف ابھی نہیں، آج سے 2 سال پہلے بھی نیورولائٹ کا یوز کر کے ایک سیکریٹ ٹیم کا قتل ہوا تھا. یہ وہی مشن ہے جسے میں ابھی دیکھ رہا ہوں، اور یہ وہی دوا ہے جس سے ایک ہائی پروفائل مشن دوبارہ ناکام ہوا ہے. وہ گھوم کر اس کے قریب آ گیا. کامن پوائنٹ یہ ہے کہ دونوں بار یہ ہلاکتیں تمہاری بنائے ہوئے فارمولے سے ہوئیں. تم سمجھ رہی ہو میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میں نہیں سمجھ رہی مان، اور مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی. میرا آپ کے مشن سے کیا تعلق؟ میں تو خود ریسٹرکٹیڈ نیم بنی ہوئی ہوں، اور 2 سال پہلے نہیں. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں جتنا خود کو ان سب چیزوں سے دور کرنا چاہتی ہوں اتنا ہی ڈوبتی جا رہی ہوں. ابھی تک تم نے لوکل پولیس اور چھوٹے موٹے کیسز دیکھے تھے ذروا ملک. انٹیلیجنس اگر تمہارے پیچھے پڑ گئی تو تم سانس بھی نہیں لے پاؤ گے. میرا یقین کریں مجھے کچھ نہیں معلوم 2 سال پہلے کیا ہوا یا ابھی کیا ہو گیا. اور یہ ٹائم گیپ جو آج سامنے آیا ہے وہ 2 سال پہلے کیوں نہیں آیا، اور آپ مجھے کیوں دھمکا رہے ہیں؟ میں دھمکا نہیں رہا، سمجھا رہا ہوں. جو تم چھپا رہی ہو نقصان تمہارا ہی ہوگا. یاد رکھو میں رحم نہیں کرتا سویٹ ہارٹ جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں. میں نے کیا چھپایا آپ سے؟ تم صدیق جمال سے کیوں ملی تھی؟ ٹیبل ایک طرف تھا اور وہ بالکل سامنے انتہائی قریب کھڑا سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. ڈیڈ کے آپ بھی کچھ بھی بول دیتے ہیں. میں اتنے دنوں سے ڈیڈ کے ساتھ ملی بھی نہیں، کسی اور کو دیکھا ہوگا. تم چاہتے ہو کہ میں سچ میں اسپائی کی طرح انویسٹیگیٹ کروں؟ میری آنکھوں میں دیکھو. کیوں ملی ہو تم؟ میں نہیں ملی، مجھے جانے دے. میں کل یہاں سے جا رہی ہوں، میں نے اپنے لیے ایک اپارٹمنٹ بک کر لیا. خدا کے لیے آئندہ میری زندگی میں مت آئی ہے. وہ اٹھنے لگی. بے وقوف لڑکی، جو کارنامہ تم نے سر انجام دیا ہے تمہاری جان لی جا سکتی ہے. کیا سرچ کیا تھا تم نے نیٹ ورک پر؟ شیڈو اسٹار کی ویب سائٹ تم نے ایکسیس کی ہے، اور جس سالے کے ساتھ تم سارا دن آوارہ گردی کرتی رہی ہو وہاں تک تمہارا پیچھا ہو رہا تھا. آپ نے میرا لیپ ٹاپ چیک کیا؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے. سائلنس. تم بتاؤ گی یا نہیں؟ اگین سائلنس. ٹھیک ہے، آج سے تم گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھو گی. تمہارا فون اور لیپ ٹاپس میں واپس لے رہا ہوں. اور ایک امپورٹنٹ بات، آج سے انٹیلیجنس کے ٹارگیٹس میں تم بھی شامل ہو. اب دفعہ ہو جاؤ، اور اگر میرے علم میں لائے بغیر تم نے روم سے باہر قدم بھی رکھا تو تمہاری خیر نہیں ہے. میں نے کچھ غلط نہیں کیا. آئی سیڈ گیٹ آؤٹ. وہ انگلی سے باہر جانے کا اشارہ کرنے لگا. وہ بغیر اپنے ہیلز اٹھائے وہاں سے چلی گئی. اپنے کمرے کا دروازہ لاک کر کے وہ لمبی لمبی سانسیں لینے لگی. میں نے آخر کیا سرچ کر دیا تھا؟ اس نے فوراً تمام گوگل ہسٹری ڈیلیٹ کرنی شروع کر دی. 2 سال پہلے بھی یہی ڈوز موڈیفائی ہو کر استعمال ہوئی تھی، تو اس کا مطلب ایک ہی بنتا ہے، یہ دوا 2 سال پہلے بھی غلط طریقے سے استعمال ہوئی تھی. مگر تب لوگ کیوں نہیں مرے، اور اس بار ہزاروں لوگ کیوں مر گئے؟ اللہ، میں کیا کروں؟ نیند تو ویسے ہی نہیں آنی تھی، مگر صبح کے بخار نے اپنا کام شروع کر دیا تھا. ڈر اور تناؤ سے اس کا روم روم کانپ رہا تھا. کیسری حویلی میں رہنے کے اصول بھی نرالے تھے. یہاں صبح کی روشنی پھیل جانا کسی کے لیے رعایت نہیں بنتا تھا. چاہے تم جیو یا مرو، کھانے کی ٹیبل پر تمہارا ہونا لازم تھا. سامنے دیوار پر لگے ٹائم پہ اس نے دیکھا جو بے رحمی سے وقت بتا رہی تھی. 8:30، مگر ابھی تک زری روم سے نہیں نکلی تھی. آدم بابا. امان کی آواز میں حکم صاف جھلک رہی تھی. بولو امان بیٹا. کچن سے آدم بابا آ گئے تھے. جا کر زری کو بلائیں. تم تو ناشتہ کر لو، میں دیکھ رہا ہوں تم بالکل بھی اپنے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتے. شکریہ آپ کا، بس آپ ذروا ملک کو ناشتے کا کہہ دیں. امان نے نظریں ٹیبل سے نہیں ہٹائیں. آدم بابا سیڑھیوں پر چڑھنے لگے. قدموں میں عمر کی آہٹ تھی، مگر جسم ابھی مضبوط تھا. ایسا لگتا تھا جسے پوری حویلی ایک پیر پر گھوم سکتا ہو. اوپر پہنچ کر انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، مگر کوئی جواب نہیں آیا. دوبارہ دستک دی. اس بار دروازہ آہستہ سا کھلا اور سوجی آنکھوں، بکھرے بالوں اور نیند میں ڈوبی زری سامنے آ گئی. صبح صبح اس آدمی نے پھر مجھے بلایا. وہ آدم بابا کے بولنے سے پہلے ہی بول پڑی. وہ ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہے، آ جاؤ. جانتی ہو اپنی اصولوں کا کتنا پکا ہے. بابا نیند آ رہی ہے، پلیز ابھی نہیں آ سکتی. وہ دروازے سے تقریباً جھول ہی رہی تھی. میں تو کچھ نہیں کہہ رہا، مگر اگلی بار وہ خود آ جائے گا. زری نے آنکھیں بند کر کے انگڑائی لی. چلتے ہیں. آدم بابا نے سر ہلایا اور واپس نیچے اتر گئے. چند منٹ بعد زری سیڑھیوں سے اترتی دکھائی دی. صرف منہ دھویا تھا، بغیر چپلوں کے وہ نیچے اتر رہی تھی. رات کے وہی کپڑے اور بال جنہیں اس نے بے دہانی میں پیچھے جھٹکا تھا آخری سیڑھی تک پہنچتے پہنچتے دوبارہ شانوں پر بکھر گئے. گڈ مارننگ. اس نے امان کی گھوریوں کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے اپنی چیئر کھینچی اور بیٹھ گئی. سلیپرز کہاں ہیں تمہاری؟ زری نے ناک سکوڑی. آپ نے اوپر آ کر چھت سے مجھے نیچے گرانا تھا اگر میں سلیپرز پہننے لگ جاتی. وہ ٹیبل پر چیزیں ایک ایک کر کے اپنے سامنے کرنے لگی، جس میں اس کی چائے اول نمبر پر تھی. تم سلیپرز پہن رہی تھی یا بنا رہی تھی؟ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی. تو یہی تو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، ناشتہ بھی کریں یا بعد میں، ٹیبل پر حاضری لگا دیں یا نہ لگائیں، خوراک پیٹ میں ہی تو جانے. میں اتنی صبح صبح نہیں اٹھ نہیں سکتی. میں تمہارا ماما لگتا ہوں کہ میرے سامنے یہ نخرے کر رہی ہوں؟ یہاں کے رولز ریگولیشنز ہیں اور تم بھی فالو کرو گی. آپ سے مجھے امید بھی نہیں ہے. چنگیز خان. زری نے تنزیہ مسکراہٹ دی. ویسے ماما سے مجھے میرا بڈی یاد آ گیا. میرا ناشتہ ہو گیا، میں جا رہی ہوں. وہ اپنا کپ اٹھانے والی تھی. اگر یہ کپ بھی اس ٹیبل سے اٹھا تو وہ پلٹ کر کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی.
تو آپ کیا کر لیں گے اگر میں نے آپ کی بات نہیں مانی؟ امان اچانک کھڑا ہوا، وہی کرسی پیچھے گھسی جس پر وہ بیٹھا تھا۔ یہ ہر تعلیم میں منہ مارنے والی عورتوں کو زندہ جلا دینا چاہیے۔ زبان سنبھالیے امان کیسر، آپ ہوتے کون ہیں میرے کردار پر سوال اٹھانے والے؟ تم مجھے چیلنج کر رہی ہو، تم بھول رہی ہو کہ میں کون ہوں۔ اس کی آنکھیں خطرناک حد تک پرسکون تھیں۔ جس کے ساتھ تم اتنے دن ایک ہی گھر میں رہی ہو، میں وہ نہیں ہوں۔ اگر میرا اصل اسپیکٹرا روپ تم نے دیکھ لیا تو تم پناہ مانگو گی۔ جس کو میں بڈی کہہ رہی ہو وہ میرے ماموں ہیں، اور میں آپ کو کوئی چیلنج نہیں کر رہی۔ شیر کی کچھار میں ہاتھ ڈالنا اس وقت مناسب نہیں لگا تھا۔ یہ ماموں ہیں؟ زہر خند ہنسی گونجی۔ تو کل جس سالے کے ساتھ گھوم رہی تھی وہ چاچا تھا؟ استغفر اللہ، کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ تڑپ گئی۔ وہ میرا بوائے فرینڈ ہے، کچھ دنوں میں انگیجمنٹ ہونے والی ہے۔ فضا جیسا جم گئی تھی۔ اگر یہ مذاق تھا ضربہ ملک تو انتہائی گھٹیا ترین تھا۔ امان کی آواز خطرناک حد تک آہستہ ہو گئی تھی۔ آپ نے مجھے مذاق کرنے کا حق ہی نہیں دیا، اور میں کروں بھی کیوں؟ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں بہت عرصے سے۔ ویسے آپ کو کیوں ہول اٹھ رہے ہیں؟ آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، وہ پوری شدت سے بول رہی تھی۔ اچانک امان نے اس کی چیئر اپنی طرف کھینچی۔ زری کا سانس اٹک گیا۔ ابھی بولو، کیا ہونے والا تمہارا اس لڑکے کے ساتھ؟ میرے کان ذرا کمزور ہیں۔ میں اس کے ہونٹ کپ کپائے۔ میں اس لڑکے کو؟ آگے بولو۔ امان نے 2 انگلیوں میں چھری گھمائی، وہی چھری جس پر وہ اب تک جیم لگا رہا تھا۔ زری کے ذہن میں ایک ہی چیخ گونجی کہ بندہ مارتا ہے، دیکھتا نہیں۔ اس کی آنکھیں لرز گئیں۔ امان کے ہونٹوں پر ایک گہری بھیانک سے مسکراہٹ آ گئی۔ تم جو کچھ بھی مجھ سے چھپا رہی ہو، میں بار بار بتا رہا ہوں، نقصان تمہارا ہوگا، اور اگر تمہاری وجہ سے کوئی میس ہو گیا، ضربہ ملک، تو تمہاری آواز دینے پر بھی میں نہیں آؤں گا۔ تاثرات برف جیسے تھے۔ آپ نے مجھے یہاں دھمکانے کے لیے بلایا؟ چلے مبارک ہو، میرا پیٹ بھر گیا آپ کی ان زہریلی باتوں سے۔ اسی لمحے امان کے موبائل پر گھنٹی بجی۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی۔ میں یہاں شش۔ امان نے کال پک کرتے ہوئے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ ایک جھٹکا سا لگا تھا جیسے کرنٹ دوڑ گیا اس کے جسم میں۔ وہ منجمد سی ہو کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ ہاں نا میں جواب دے رہا تھا، میں پہنچ رہا ہوں، اور پھر یہ پورا جواب دے کر کال ختم ہوئی۔ وہ جلدی میں تھا، اس نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ بھوک لگ گئی نا؟ سروا نے کسی روبوٹ کی طرح سر ہلایا، شاید سر خود بخود ہی ہل گیا تھا کیونکہ پوچھا اسے تم گھڑنے تھا۔ امان مسکرایا، بہت گہرا۔ انجوائے مائی پلیٹ۔ اپنی پلیٹ وہ اس کے سامنے رکھنے لگا۔ زری کا دل اپنی دھڑکنوں میں بکھر گیا تھا۔ یہ انداز، اس کنٹرول کا نیا انداز، یہ امان کے اثر کا نیا رخ تھا۔ اس کے بنے بنائے فیصلے ایک ایک کر کے خاک میں ملتے جا رہے تھے۔ ساری رات وہ خود کو یہی سمجھاتی رہی کہ عزیر ایک اچھا لڑکا ہے، وہ خوش رہے گی، مگر دل اپنے ردھم میں بغاوت کرتا ہے جب بھی یہ خیال دماغ میں آتا۔ اس بار ضربہ ملک اپنی اس کیفیت کو کیمیکل فلکچویشن کا نام نہیں دے سکی، کیونکہ یہ وہ بے ترتیبی نہیں تھی جو ہارمونز کے اتار چڑھاؤ سے جنم لیتی ہے، نہ ہی وہ وقتی رد عمل جسے وقت، منطق یا فاصلے سے قابو کیا جا سکے۔ یہ نرگسیت عشق تھی، وہ عشق جو محبت کے نام پر دوسرے وجود کو تحلیل کرنے آتا ہے، جو چاہنے سے پہلے ملکیت کا اعلان کرتا ہے اور وابستگی سے پہلے حدود مٹا دیتا ہے۔